السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے والدین، ہمارے دوستوں، ہمسایوں، رشتہ داروں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ تعالی ہمارے اس وقت میں، قرآن کے وقت میں، ہماری زندگی کے وقت میں بہت برکت دے، ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے عمل میں برکت دے، اور اس وقت جس موضوع پہ اے اللہ تعالی ہم بات کرنے چلے ہیں اس میں ہمارا سینہ کھول دے اور ہم کو عمل کی توفیق دے، ہم کو اچھا سیکھنے اور سکھانے والا اور آگے پھیلانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ گائیڈنس فرام دی قرآن۔ کیا مطلب ہے کہ ذہنی صحت، ہماری ذہنی صحت، اور ہم قرآن سے کیا مدد لیں گے، کیا ہدایات لیں گے جس سے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو صحیح رکھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ابتدا کریں، میں سائمہ سے ریکویسٹ کروں گی، گزارش کروں گی کہ وہ سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کر لیں۔ جی سائمہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ تو ہمارا آج کا موضوع، جیسے ہم نے بتایا، کہ مینٹل ہیلتھ اور گائیڈنس فرام قرآن، اور یہ ہمارے قرآن کی تفسیر ان ڈیپتھ کا حصہ ہی ہے
کیونکہ مختلف موقعوں پہ ہم اپنی ذہنی اس کا جو ہے اندازہ بھی لگاتے ہیں اور ہدایت پہ بات بھی کرتے ہیں۔ تو اسی سے تعلق رکھتی ہوئی یہ آج کی کلاس ہے ہماری، اور یہ اس وجہ سے ہم نے رکھا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اکتوبر کا مہینہ مینٹل ہیلتھ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں جو ہے WHO کی طرف سے جو ہے وہ کچھ دن منائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہیلتھ ڈے بھی ہوتا ہے خالی، پھر مینٹل ہیلتھ ڈے ہوتا ہے، اسی طرح بچوں کا دن ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف وہ دن مقصد نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو چیز ہم سیکھیں اس کو ہم پورے سال پریکٹس کرتے رہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ جب ہم رمضان پہ پروگرام کرتے ہیں، فاسٹنگ اور ہیلنگ، استقبال رمضان کا، تو یہ نہیں کہ ہم اس وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم پوری سال کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح ہم نے سیرت النبی، محبتوں کا سفر، یہ ہم نے پروگرام کیا تھا ہماری بہن روبی کے ہاں، تو وہ بھی اب ہم کو پورے سال ہی عمل کرنا ہے نا۔ تو 10 اکتوبر جو ہے وہ پوری دنیا میں عالمی ادارہ صحت کی طرف سے جو ہے وہ ذہنی صحت کا دن یا مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے، اور وہ ایک دن نہیں بلکہ پورا مہینہ اس کے سلسلے میں ہم پروگرام کرتے رہے ہیں۔ اور کیونکہ میں خود جو ہوں، کیونکہ پیڈیاٹیشن ہوں، تو بچوں کی چلڈرن مینٹل ہیلتھ پہ ہم اس وقت تک 3 پروگرام کر چکے ہیں اس مہینے میں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ہیں، بعد میں ضرور جو ہے یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ مینٹل ہیلتھ اینڈ گائیڈنس فرام قرآن میرے ساتھ کر چکے ہیں نا، ضرور بتائیے گا۔ اس کو ویسے تو بہت دل چاہتا ہے کہ انٹریکٹیو رکھیں، آپ سے بات کریں، آپ سے پوچھیں اور پھر جواب دیں، لیکن کیونکہ زوم پہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم انٹریکٹیو نہیں رکھتے۔ تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے اس وقت، ہمارے جو پرانے ہمارے ساتھی ہیں، زہرا وغیرہ، یہ جو ہیں اس ٹاپک پہ جو ہے ہم ان کے ساتھ بات کر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ نئے نئے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ آؤٹ آف کنٹری بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے خاص طور پہ پہلے سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ میں ریکارڈنگ بھیج دوں، کیونکہ ان کے ہاں رات ہے نا۔ تو آج ہم کیا سیکھیں گے اور کیا ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی، اور بہت ساری چیزیں آپ آج سیکھیں گی، اور بہت ساری چیزیں میں آپ سے سیکھوں گی، آپ کے ہم سوالات بھی لیں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم کوئی بھی چیز کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ واٹ ڈو یو مین بائی ہیلتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ، ہیلتھ کا مطلب کیا ہے، اور مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صحت کا کیا مطلب ہے۔ پھر واٹ آر دا سائنس آف مینٹل سکنس ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہے، یا ہم کہتے ہیں ذہنی بیمار ہے، تو وہ کون سی علامات ہیں جسے ہم پہچانیں گے، ہم خود اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی۔ پھر اس کا حل کیا ہے، اگر ہم ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہیں تو اس کا کیا حل ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں، اور اس کے ایکسپرٹس بھی بتاتے ہیں، جو سائکیٹرسٹ وغیرہ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اور جو ہم نے یہ اس کا عنوان رکھا ہے گائیڈنس فرام قرآن ہے، مینٹل ہیلتھ گائیڈنس فرام قرآن ہے، تو اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کا جو ہے ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ پڑھ کے جو ہے ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ چیزیں بھی آج ہم کلیئر کریں گے کہ ہم کس کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں، ہے نا، اور پھر ہم یہ سیکھیں گے کہ ہاؤ کین وی کیپ آور مائنڈ ہیلدی، کہ ہم اپنے ذہن کو صحت مند کیسے رکھیں، ہے نا، اور پھر ہم قرآن اور سنت کی مدد سے جو ہے یہ چیزیں سیکھیں گے نا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم جو پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ صرف لپ سروس رہ جاتی ہے، کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں وظیفے کی طور پہ، لیکن اس پہ ہمارا عمل کوئی نہیں ہوتا، ہماری سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم قرآن کی عربی سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہ 5 پوائنٹس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم جو ہمارا ٹائم ہے اسی میں ہی ہم اس کو ختم کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو واٹ از ہیلتھ، ہے نا، صحت کیا ہے، صحت کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ یہ عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ صحت کا مطلب ہے کہ فزیکل، مینٹل، سوشل ویل بینگ، یعنی کہ جسمانی، ذہنی
اور معاشرتی ہمارا صحیح ہونا اور ہم نے اس میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسپرچل یعنی روحانی حیثیت سے بھی ہماری صحت ہو تو فزیکل یعنی کہ یہ ڈیفینیشن ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، رٹی ہونی چاہیے کہ فزیکل، مینٹل، سوشل اور اسپرچل۔ پھر اس کے بعد جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن دیکھیں، ہمیں جو ہے آج کے دن ہر شخص کو اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرانی ہے، ریمائنڈر ہمارے لیے لگا دینا چاہیے ہم کو کہ میری جو ذہنی صحت ہے وہ اتنی ہی اہم ہے جتنی میری جسمانی صحت، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ جن کی جو ہے وہ جسمانی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی، جن کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ڈسیبلٹی یا معذوری کسی بھی قسم کی، جو کہ اب یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اب کیا استعمال کیا جاتا ہے کہ پرسن ود ڈفرنٹ ایبلٹیز، کیونکہ اگر ایک چیز میں کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ اگر مینٹلی ہیلدی ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں سے کہیں بہتر ہوتے ہیں جو جسمانی طور پہ تو بہت صحیح ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پہ نہیں ہوتے ہیں نا۔ تو ہم سب کو جو یہ کیوں میں نے سب سے پہلے یہ بات میں کہہ رہی ہوں، یہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی ذہنی صحت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، نہ ہم کسی سے ذکر کرتے ہیں، نہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے، اگر ہمارے سر میں درد ہو جائے، اگر ہم کو بخار ہو جائے، ہم کو کھانسی ہو جائے، تو ہم کو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اپنے جان پہچان کے لوگوں سے پوچھ لیں یا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اپنے آپ کو دکھا لیں۔ لیکن اگر ہم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کچھ ڈپریس محسوس کریں یا کوئی بھی ایسی چیز ہم کو لگے، تو ہم اس چیز میں جو ہے بہت ہی اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی سے پوچھیں، ہے نا؟ تو یہ چیز ہم سب کو جو ہے اس کا پروگرام کا مقصد بھی یہاں بیٹھنے کا یہ ہے کہ اس اسٹگما کو ہم کو دور کرنا ہے۔ تو ہمیں بات کرنی ہے اگر ہم جو ہے کسی بھی طور پہ اپنے آپ کو لو محسوس کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جسم پورے کا پورا جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا برین ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، تو ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ ہے نا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے اور کیا ہم جو ہے واقعی اس سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں کیا ہم حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، ہے نا؟ تو پھر عالمی ادارہ صحت ہے نا، وہ کیا اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے سیلف کوگنیشن، یعنی کہ اپنی پہچان، اپنی صلاحیتوں کی پہچان، ہم، کہ میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، اور میں برائی کو جو ہے وہ کیسے دباؤں اور کس طرح سے اچھائیوں کو اور اوپر لاؤں اور دوسروں کی مدد کروں۔ تو سیلف اپنی پہچان، لوگوں کو اپنی صلاحیتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں اور ہر ایک کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ دیکھیے پوری دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں، کئی دفعہ ہم دوسروں پر رشک کر رہے ہوتے ہیں یا بعض دفعہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے۔ کسی کو ذہین بنایا ہے، کسی کو محنتی بنایا ہے، کسی کو کوئی اور ایبلٹی ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے گھر اچھا ہے، کسی کی اولاد ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ یہ ہر ایک کی جو ہے نا الگ الگ ہے، جس کو جو ملا ہے اس کے حساب سے اس کی پوچھ ہوگی۔ تو اپنی پہچان میں اپنی اچھائیاں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہے نا؟ پھر قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھائی برائی ڈالی ہے، اور کامیاب کون ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، سیلف انالیسس کی۔ تو پہلی چیز ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کو اپنی پہچان کرنی ہے کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیا برائیاں ہیں، میں ان کو کیسے دور کروں۔ پھر دوسری بہت ہی جو اہم ہے کہ ایبلٹی ٹو ایڈجسٹ ود ادرس، بعض دفعہ ہمارے اندر بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن اجتماعیت نہیں ہوتی، ہم کسی کے ساتھ مل کے کام ہی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ تو میرے اندر ایڈجسٹمنٹ کتنا ہے، یہ بھی میری مینٹل ہیلتھ سے ہی اس کا تعلق ہے۔ اور پھر وہ دائرہ تھوڑا سا اور بڑھا دیں کہ ایبلٹی ٹو ایڈجسٹ وتھ سوسائٹی، سوسائٹی کس طرف چل رہی ہے، وہاں کیا مسائل ہیں، اس کے ساتھ میں کیسے چلوں، کس طرح سے پروڈکٹیو بنوں،
है ना, कि a state of well-being in which an individual realizes his her own abilities, अपनी हमको जो है वो सलाहियतें भी पता हों, और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं लाइफ के उससे भी हम जो है कहते हैं ना नब्र आज़मा हो सकें कि इसको कैसे हम जो है वो कंट्रोल करें हम, और हम अपनी सोसाइटी के लिए कैसे प्रोडक्टिव हों। देखिए इस्लाम जो है रहबानियत नहीं सिखाता कि हम जो है अल्लाह अल्लाह करते रहें, अपने घर में बैठे रहें, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, और हमें जो है पड़ोस की खबर नहीं है, हाँ? और आपको किस्सा बहुत ही अच्छी तरह याद होगा, जो अक्सर हम लोग उसको दोहराते हैं, कि अल्लाह ताला ने जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि फलाँ बस्ती पर अज़ाब नाज़िल करो, हाँ? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ तो एक शख्स ऐसा है जो कि बहुत आपकी इबादत करता है, बहुत नेक आदमी है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अज़ाब की इब्तिदा वहीं से करो, क्योंकि वो दूसरों को नहीं सिखाता। तो हमें अपनी ज़ात से निकल के दूसरों तक नेकी को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना है ना? तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी मेंटल हेल्थ का हिस्सा है ना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो कह ही रही है, हम ये भी देखेंगे कि कुरान में क्या-क्या है, और जो बड़े-बड़े अदारे वो क्या कह रहे हैं। तो इसके साथ जो है देखिए ये तो आलमी अदारे सेहत की है, और अब जो है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एक बहुत बड़ा अदारा है। वो भी क्या कहते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है हमारी ज़हनी सेहत जो है वो असल की है। हमारे पास चाबी नहीं हो तो हम कुछ खोल नहीं सकते, तो ये हर चीज़ को खोलने की चाबी है। हमारे पूरे हेल्थ की है ये। अगर सब कुछ सही है, लेकिन अगर हमारी ज़हनी सेहत सही नहीं है, तो हम सही नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, वो ज़रा गौर से सुनिए, कि द अल्सर विल नॉट किल यू, द थिंग व्हिच इज़ कॉज़िंग अल्सर विल किल यू। है ना? हम कहते हैं ना कि फलाँ को जो है अल्सर हो गया है उसके पेट में, तो पता नहीं वो ज़िंदा रहेगा कि नहीं। अल्सर किसको कहते हैं? ज़ख्म, पेप्टिक अल्सर भी होता है, गैस्ट्रिक अल्सर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये जो अल्सर है किन लोगों को होता है? जो ज़हनी परेशानी का शिकार होते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर जिनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होती है उनको भी बहुत होता है, सर्जन जिनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है तो उनको भी बहुत होता है। तो ये जो है इससे इट इज़ क्लोज़ली लिंक्ड टू फिज़िकल हेल्थ। हमारी ज़हनी सेहत सही होगी तो हमारी फिज़िकल। अच्छा, ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा भी होती हैं। वाइस वर्सा का क्या मतलब है? कि बाज़ दफ़ा हम जिस्मानी तौर पे इतनी बीमारियाँ हमें होती हैं कि हम ज़हनी तौर पे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, या ज़हनी तौर पे इतने बीमार होते हैं कि हमारा जिस्म मुतासिर होता है। तो दोनों को सही रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं, खुद इंसान खुद उसके अंदर क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, फिर उसकी फैमिली कैसी है, क्या-क्या उनकी तरफ से उसके लिए स्ट्रेसेस हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, कितने वो सपोर्टिव हैं, कितने नहीं हैं। फिर कम्युनिटी हमारी चारों तरफ कैसी है। देखिए इस वक़्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो करीबी लोग हैं, ये कितने हमारे हम यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं इस वक़्त हम, और आप लोग अपनी-अपनी जो जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस-जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, या जो मुल्क से बाहर के लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, वो उनके लिए कितनी हेल्पिंग है। उससे कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये काम टीम वर्क होता है। क्योंकि ये मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम सबसे पहले मैंने कनाडा में किया था, और वहाँ भी इक्ना जो इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, उसमें जो है जो वीमेन विंग है, जो औरतों का पूरा है, वो एक-दूसरे की इतनी मदद करते हैं, क्योंकि वहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम इतना नहीं है। किसी एक का ऑपरेशन हो तो बाकी सब लोग जो है खाना पका के घर पहुँचाना, ये सारे काम कर रहे होते हैं ना। तो ये सोसाइटी, ये कम्युनिटी सारी चीज़ों के हमारे ऊपर असरात होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे, है ना। तो ये बिल्कुल मुख्तसरन मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए कुरान क्या कहता है? ये जो स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ हैं, इनसे हम बच नहीं सकते हैं। तो हमारे ज़हन में ये होना है कि हम इसको जो है बेहतरीन तरीके से इसका हल कैसे निकालें। अभी हमारी बहन ने जो है इसकी तिलावत की है ना? सूरह बकरा की आयत हैं, और आगे की जो उन्होंने पढ़ी वो भी हम इंशाअल्लाह ताला उसको तफ़सील से ज़िक्र करेंगे। अभी सिर्फ़ हम इसके जो है ना मानी आपको बता रहे हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम तुमको ज़रूर, ज़रूर आज़माएँगे। लाम ताकीद और नून पे तशदीद ताकीद के लिए।
کیونکہ کئی دفعہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی ٹرائلز آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وائی می، میرے لیے کیوں؟ میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو وہ بھی کرتی ہوں، میرے ساتھ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہہ رہے ہیں، ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، خوف سے بھی، کسی بھی قسم کا خوف، ہے نا؟ خوف ہمارا جو ہے وہ سیکیورٹی کا بھی خوف ہو سکتا ہے، ایمان کا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ بچے خراب ہو رہے ہیں، میاں کہیں اور ہیں، میاں ہدایت پر نہیں ہے، یا میں خود ہدایت پہ نہیں ہوں، خوف کسی بھی قسم کا ہے نا، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ پھر بھوک، ہے نا؟ بھوک بھی دیکھیے بعض دفعہ جو ہے اچھا خاصا بزنس ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نوکریاں ختم ہو جاتی ہے، کس طرح سے لوگ لے آف ہو جاتے ہیں۔ وہ نقص من الاموال، مالوں کی کمی سے نوکری چھوٹ گئی، کہ تجارت میں نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی اور اسی طرح کی چیز ہو گئی۔ والانفس، اب انفس جو ہے وہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا لفظ ہے کہ انفس میں ہوں، اور میرے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ میرے لوگ ہیں، خود میری بیماری، ہے نا؟ کہ میری بیماری چاہے چھوٹی نوعیت کی ہو، بڑی نیت کی ہو، نوعیت کی ہو، اور میرے قریبی لوگوں کی، اگر میرے بچے ہیں، میرے میاں ہیں، اگر میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، ان کی بیماری، یا ان میں سے کسی کی موت کا ہو جانا ہے نا؟ قریبی بھی، دور بھی، تو اس کے بھی اثرات، وہ بھی آزمائش کا طریقہ ہوتے ہیں نا؟ والثمرات، اور جتنے بھی جو ہم جن طرح طرح کے کام کر رہے ہیں، اس کے جو ہم پھل فروٹ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اچانک چیز بعد دفعہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو ان پہ صبر کرے گا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ صبر پہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، آگے پھر ہم کریں گے، کیونکہ یہ اسکلز میں آئے گا کہ ہم کیسے امپروو کریں ہم۔ اور اللہ تعالیٰ جب دیکھیں، جب صبر کی بات آتی ہے، ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو بے صبرا نہیں کہے گا، ہے نا؟ کوئی ہمیں کہے کہ تم بے صبری ہو تو ہمیں کتنا برا لگے گا، لیکن صبر کرنے والوں کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب ان کے اوپر کوئی بھی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ان کے دل میں دیکھیے یہ لپ سروس نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے صرف کسی کے انتقال پہ یہ لفظ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم لوگ جو بھی قرآن سے جڑ گئے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ کسی بھی قسم کے نقصان میں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ چراغ بھی بجھ جائے، لائٹ بھی چلی جائے تو ہم یہ پڑھیں گے، دودھ بھی ابل جائے، کوئی برتن ٹوٹ جائے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، میری ذات بھی ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنے والی ہے۔ میرے بچے، خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں میں سے کسی کا انتقال، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ماں باپ میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے، ان کو کوئی بیماری ہو جائے، تو ہمارے فوراً یہ کوئی ہم بری خبر سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ مجھ کو جو ہے اجر دے، اور اس کے پیچھے یہ چیز جو ابھی میرے لیے بہت مشکل ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بھلائی لائیں، ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت ہی ہے، اور یہ اصل میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ صرف میں نے تیزی سے بتایا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اسٹریسز آف لائف کی بات ہے، اور آزمائش تو لازم ہے نا؟ اچھا، اب یہ قصہ ذرا جو ہے اچھے طریقے سے آپ لوگ سنیں گے ہم، ہے نا؟ میجک پیبلز، جادوئی کنکریاں، اور کوشش کریں کہ یہ چیزیں لکھ لیا کریں۔ دیکھیے یہ قصہ ہے خانہ بدوشوں کا۔ خانہ بدوش کس کو کہتے ہیں؟ نومیڈس جو ہوتے ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں اپنا سامان لے کے، اور کبھی کہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، وہاں کچھ کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر کہیں اور کے لیے سفر ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ون نائٹ اے گروپ آف نومیڈس ور پریپیئرنگ ٹو ریٹائر، یعنی کہ وہ خانہ بدوش جا رہے تھے، اور تھک چکے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کہیں پہ جو ہے وہ آرام کریں ہیں۔ جب وہ آرام کرنے کی نیت سے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک سے ان کو لگا کہ چاروں طرف ایک غیر مرئی قسم کی جو ہے روشنی سی پھیل گئی ہے نا؟ اور ان کو لگا کہ وہ کسی چیز کے حصار میں آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ محسوس کیا تو انہوں نے اندر سے یہ ان کے دل میں خیال آیا، کیونکہ نومیڈ شاعری کے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ مکان ہے نہ سامان ہے،
تو ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ شاید کوئی غیبی کوئی مدد آنے والی ہے، تو وہ غیبی مدد کے لیے جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ سخت تھکے ہوئے تھے، ہے نا؟ اور پھر وہ غیبی آواز جو تھی وہ اس میں سے کیا بات آئی کہ گیدر ایز مینی پیبلز ایز یو کین، جتنی کنکریاں تم لوگ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، اور اس کو کسی شاپر میں پٹ دیم ان یور سیڈل بیگس، اپنے بیگ میں ڈالو، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد سفر شروع کر دو 1 دن اور 1 رات کا، ہے۔ اور جب 1 دن اور 1 رات کا سفر ختم ہوگا تو پھر تم لوگ وہ اپنے اپنے بیگ کھول کے دیکھنا ہے، اور پھر تم لوگ خوش بھی ہوگے اور تم لوگ اداس بھی ہوگے۔ جب یہ پیغام ان لوگوں نے سنا، ہے نا، تو اب آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا، یعنی کہ ان کے اوپر ایک ڈس اپوائنٹمنٹ، جب ہم بہت تھکے ہوئے ہوں اور ہم جو ہے آرام نہ کر سکیں تو ہمارے اوپر کیسی نا امیدی کی کیفیت ہوتی ہے، اور ان کے اندر نہ صرف یہ کہ نا امیدی بلکہ غصہ ایک دوسرے کے بھی خلاف اور اپنے اندر بھی ہے نا، کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے اوپر کوئی خزانے کھل رہے ہیں اور کوئی جو ہے ان کو کوئی چیز ملنے والی ہے، اس کے بدلے میں کیا ہوا، بٹ انسٹیڈ دے ور گیون اے مینل ٹاسک، ان کو ایک تھکا دینے والا کام جو ہے اس آواز نے پکڑا دیا کہ تم کنکریاں چنو، ہے نا؟ ہمیں کوئی کہے کہ کنکریاں چنو، جس وقت ہم تھکے ہوئے ہوں تو ہمیں کیسا لگے گا؟ لیکن کیونکہ اس آواز کا جو ہے وہ اثر ایسا تھا کہ انہوں نے جو ہے چاہے وہ تھکے ہوئے تھے، جیسی بھی حالت تھی، انہوں نے جو ہے وہ کنکریاں چننی شروع کر دی، اور جتنی چن سکتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ برا بھلا بھی کہہ رہے تھے کہ کیا مصیبت ہے، اور اپنی ایسی نا امیدی کے جملے بھی بول رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سفر اپنا جاری رکھا، پھر وہ پوری رات اور دن کا سفر کر کے جب نئی جگہ پہ پہنچے، جب نئی جگہ پہ پہنچے اور انہوں نے اس آواز نے جو آرڈر کیا تھا کہ جب تم نئی جگہ پہ پہنچو پوری رات اور دن کا سفر کرنے کے بعد تو اپنے بیگ کھول کے دیکھنا، تو انہوں نے اپنے بیگ کھول کے دیکھا تو وہ کنکریاں جو ہے وہ ڈائمنڈ میں بدل چکی تھیں، ہیرے بن چکی تھیں۔ وہ ہیرے دیکھ کے دے ور گلیڈ اینڈ دے ہیڈ ڈائمنڈس، وہ خوش ہوئے کہ یہ تو کنکریاں تو ڈائمنڈ بن گئی ہیں، ہیرا بن گئی ہیں۔ وہ خوش تھے لیکن وہ سیڈ بھی تھے۔ وہ کیوں سیڈ تھے؟ کیونکہ انہوں نے مارے غصے کے جو ہے بہت زیادہ نہیں وہ جمع کر پائے تھے۔ وہ سیڈ تھے کہ انہوں نے اس سے زیادہ کیوں نہیں جمع کر لی۔ اور قیامت کے دن کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یوم حسرت، یوم حسرت، کہ اس دن جنہوں نے صالح اعمال کیے ہوں گے وہ بھی حسرت کا شکار ہوں گے کہ کاش ہم کچھ اور اعمال صالح کر لیتے ہیں، کاش ہمارے درجے اور بلند ہو جاتے ہیں، اور جو جہنم میں پہنچے ان کا تو حسرت کا بات ہی کیا ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے ایتھکس، ایک چیز ہوتی ہے مورلٹی، ان دونوں کی فرق ہم کو پتا ہونا چاہیے۔ اگر یہ انٹریکٹیو ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، ایتھکس کیا چیز ہے؟ کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے، لکھے ہوئے قرآن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھے ہوئے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر سب ہے کہ کیا کرو کیا نہیں کرو، وہ ایتھکس ہیں۔ اور اگر ہم اس پر جو ہے تقوی کے ساتھ اس پہ عمل کرنے والے بنے تو ہمارا مورل ہائی ہو جاتا ہے، مورلٹی ہوتی ہے، اور یہی دراصل جو ہے یہ جادوئی کنکریاں ہیں، ہے نا؟ یہی جادوئی کنکریاں ہیں جو کہ آخرت میں جو ہے وہ ڈائمنڈ بن جائیں گی۔ تو اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم اسٹریسز کی بات کرتے ہیں تو یہ سب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کبھی ہم اتنے زیادہ اسٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور لٹرلی ہمارے بعض دفعہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ سر میں درد ہو رہا ہے، ہمارے دماغ میں درد ہو جاتا ہے، دماغ میں طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی باتیں لوگوں کی، اپنی اپنے مسائل، اتنے پریشان کہ لیو می الون، ہم کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے بات ہی نہیں کرنی، میں الگ ہوں بالکل، مجھے کسی سے نہیں سننا۔ تو یہ بعض دفعہ ہم میں سے کسی کا بھی حال ہو سکتا ہے نا؟ کوئی اس میں برائی بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اس حال میں کبھی ہوں، ہمیں صرف اس کو جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا سولوشن ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے جو ہے ہم اس سے ریکوری ہماری ہو۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے جیسے کہ کیونکہ یہ پروگرام الحمدللہ میں کافی عرصے سے کر رہی ہوں، شاید پہلی دفعہ 10 سال تو ہو گئے ہوں گے، اور یہ اتنے پہلے کی یہ ساری رپورٹ ہے، اور ابھی بھی کوئی اتنا خاص بدلی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ
جو मेंटल सिकनेस है, जो ज़हनी बीमारियाँ हैं, वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसको कहते हैं कि एक चीज़ बार-बार करते रहना। फिर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये पूरी वर्ल्ड वाइड है ना? और पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा है। हालाँकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। और मुसलमान होने का ये मतलब नहीं है कि हमको ये बीमारियाँ नहीं हो सकती हैं, या अगर मुझको और आपको किसी को भी अगर, है ना, किसी वलीउल्लाह को भी अगर डिप्रेशन हो तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके ईमान की कमज़ोरी है ना? क्योंकि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी किस्सा पढ़ा था कि जब जो है वो जादूगरों ने जो है वो रस्सियाँ डाली और वो छोटे-छोटे साँप बन के तो औज सफ़ी, यानी कि उनके अंदर एक खौफ आया, हाँ। तो हमारे अंदर भी ये चीज़ आ सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको बुराई नहीं समझना चाहिए। कब हमें खुद हल करना है, कब हमको किसी और की हेल्प लेनी है। अब ये देखें कि इतनी प्रेवलेंस इसकी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया आप सबको पता है किसको कहते हैं। फिर एपिलेप्सी यानी कि जो है वो जिसमें फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे होते हैं। फिर अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जिसमें जो है चीज़ें भूलने लगते हैं लोग हैं। तो और इन सब का जो है ना फिर क्या होता है कि बाज़ दफ़ा बाज़ दफ़ा क्या बहुत ज़्यादा हाई सुसाइड रेट है कि लोग खुदकशी कर लेते हैं, जबकि इस्लाम में खुदकशी हराम है। और खुदकशी में हम सबको मालूम है कि जिस आले से खुदकशी की होगी, अगर गन के ज़रिए की होगी, अगर चाकू के ज़रिए की होगी, अगर पानी में डूब के की होगी, हैं? या किसी भी तरह से की होगी, तो जहन्नुम में उसी तरह से उसकी ज़िंदगी बार-बार रिपीट होगी, हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी थी, उसने उसको ख़त्म किया है। और सुसाइड का रेट जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ हम देखें कि जो भी मेंटल सिकनेस होती है, जो ज़हनी बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए जो लोग होते हैं उसको साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो बहुत कम हैं। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात थी कि 300 और अब जो है वो बढ़ के 500 हुए हैं। है ना? जबकि जो आम डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, लेकिन साइकियाट्रिस्ट बहुत कम है। और उस उनके पास भी लोग कितने जाते हैं, हमें पता है। ये 2015 की रिपोर्ट है कि साइकियाट्रिक प्रॉब्लम जो है वो इतना बड़ा स्टिग्मा है। स्टिग्मा के किसको कहते हैं कि हम बुरा समझते हैं। हम जो है अगर हमें कुछ भी हो तो हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते। और हम इस चीज़ से अगर हम जाएँगे भी तो किसी को बताएँगे नहीं कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये तो पागल है, दीवाना है ना? इस तरह के जुमले बोलते हैं। और बच्चे जो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, उनको जो है लोग किस तरह से जो है महफ़िलों में नहीं ले जाते, साथ रखते नहीं हैं, क्योंकि हमारा काम सारा इसी पे ही है आजकल है। चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ पे मैंने आपको बताया कि इस महीने में 3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं। तो जो है कोई मेडिकल हेल्प हम तलाश नहीं करना चाह रहे होते हैं, तो उससे जो है वो फिर हमारी सूरत-ए-हाल बिगड़ती चली जाती है। तो हमको जो है मेडिकल हेल्प भी तलाश करनी है और लोगों से भी बात करनी है ना। अब इसमें देखें जो डिप्रेशन है वो हर उम्र में होता है। और जैसे-जैसे जो है हम देखते हैं कि हम जब छोटे थे और उसके बाद जब हम जवान हुए और अब हम हमारी जो उम्रें हैं और अब हम बच्चों को देखते हैं, तो अब तो बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा होता है। आपने अक्सर बच्चों की ज़बान से सुना होगा कि हम बहुत बोर हो रहे हैं। और वाक़ई मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमें तो बोर होने का टाइम ही नहीं है। आजकल बच्चे बोर कैसे हो रहे होते हैं। तो ये हर उम्र में जो है डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। ना। और इसमें जो है देखिए हर उम्र में छोटे बच्चों को, क्योंकि अपने साथ के बच्चों को देखते हैं कि उनके पास क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, आईपैड है और क्या-क्या है और किस किस्म के गेम्स हैं और उनके पास ये नहीं है। अच्छा उसके पास तो वो तो मैंने देखा कि वो मोटरसाइकिल चलाता है और मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, और जो भी उनके डिप्रेशन के मसाइल हैं, है ना? और बात हुआ छोटी-छोटी चीज़ों पर लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों जब मैं इस चीज़ पे काम कर रही थी, तो मैंने एक बच्ची का किस्सा पढ़ा जो कि शायद मुश्किल से शायद 7वीं-8वीं में थी। वो घर आई तो उसने देखा कि नूडल्स बने थे जो कि ख़त्म हो गए। उसका हिस्सा नहीं रखे गए। उसने किसी बर्तन में देखा और पता चला नूडल्स घर में बने थे और वो उसके लिए बच नहीं पाए। पता चला उसने खुदकशी कर ली कि किसी ने उसकी फ़िक्र नहीं की। छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे है ना? और पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस मामले में कि
یہ چیزیں جو ہماری ظاہر مہنگائی ہے اور بہت سارے مسائل ویسے ہی ہیں، تو جتنی ہماری پاپولیشن ہے اس کے حساب سے جو ہے یہ جو بیماریاں ہیں اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ڈاکٹر اقبال آفریدی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے سائکیٹرسٹ ہیں اور پہلے تو جو ہے یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف سائکیٹری جنا پوسٹ میڈیکل کمپلیکس تھے، ابھی بھی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں میں سے ہے ولنریبل کنٹری جن میں بہت زیادہ اسٹریس انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، تو اس سے ہم کیسے نکلیں؟ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم اس پہ کچھ سیکھ سکیں، ہے نا؟ اب جو ابھی کی کیا صورتحال ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ہم نے پرانی باتیں کی ہیں، اب آپ دیکھیں گے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ابھی بھی جو ہے یہ ساری چیزیں عالمی ادارہ صحت بتاتا ہے کہ پاکستان میں 45.5 ملین پیپل جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر ہے ان کو، اینگزائٹی، شیزوفرینیا، ڈپریشن، اور صرف ان میں سے 10% جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ علاج کر پاتے ہیں یا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو خود مل کے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے جو عام چیزیں ان سے ہم نکل سکیں اور جن چیزوں میں جانا ضروری ہے اس میں ہم جائیں، اس میں ہم شرم محسوس نہ کریں، ہے نا؟ اب دیکھیں یہ پہلے بھی جو ہے کہ ون سائکیٹرسٹ اویلیبل پر 500,000 کے لیے صرف ایک سائکیٹرسٹ ہے، تو ہم ان پر ریلائی نہیں کریں گے، ہم آپس میں تو ایک دوسرے سے جڑ جائیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے بہتر کریں اور پھر جہاں ضرورت ہو تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے جو ہے سائکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ تک پہنچائیں اور ہم خود ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کر کے کتنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہم تو دوسروں کے اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں نا تو اس کو اور بڑھانے والوں میں سے ہیں اور ان کو اتنا پریشان کریں کہ وہ بولنے کے قابل ہی نہ ہوں۔ اور یہ ایک جو ہے دیکھیے مینٹل ہیلتھ کے حساب سے جو ہے وہ کنٹریز کی پوری لسٹ بنی ہے، یہ سب آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، اس میں پاکستان کا نمبر اور انڈیا کا جو ہے اتنے نیچے ہے کہ 56 اور 60th، جبکہ سری لنکا ہمارے آس پاس ہی ہے لیکن وہ جو ہے 2 پہ، یعنی وہاں مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہے، وہاں لٹریسی ریٹ بھی اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کچھ ہمارے رویے ہم کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے اور وہ رویہ قرآن ہم کو بتاتا ہے، تو ہم جتنا قرآن سے جڑیں گے تو وہ رویے ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ اب کون-کون سے مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہیں جو پاکستان میں، جیسے ڈپریشن آپ کو بتایا، اینگزائٹی، ڈپریشن اپنے آپ کو لو محسوس کرنا، اینگزائٹی کیا کہ بہت زیادہ پریشان ہونا ہے، پی ٹی ایس ڈی کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یعنی کہ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی اور ایسی چیز ہو گئی، فیملی میں ہو گئی، انڈیویجول لیول پہ ہو گئی یا پورے ملک میں ہو گئی، تو اس کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں، پھر سبسٹینس ابیوز کس کو کہتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکٹس اتنے زیادہ ہیں کیونکہ ہمارا تعلق ہی جو ہے وہ مریضوں سے ہے اور مریضوں میں کتنی عورتیں ایسی آتی ہیں کہ ان کے شوہر نشے کے عادی ہیں، وہ خود کام کر رہی ہیں، پھر ایٹنگ ڈس آرڈرز بہت زیادہ، بہت کم کھانا، کہ اسمارٹ ہونے کے وہ جو ایک آرٹیفیشل بیوٹی ہے اس کے چکر میں کھا ہی نہیں رہے ہیں تو اس سے کتنے مسائل ہیں، یا پھر کھائے چلے جا رہے ہیں، نہ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، پھر بچوں میں کتنے مسائل ہیں، آٹزم کے، اے ڈی ایچ ڈی کے، پھر سیریبرل پیلسی کے، چائلڈہڈ ڈس آرڈر پہ ایک الگ ہی وہ ہے، پھر پیری نیٹل مینٹل ہیلتھ کون سی ہوتی ہے کہ جب پریگنینسی ہے، پریگنینسی میں لوگ جو ہے ذہنی طور پہ وہ ہو جاتے ہیں، ڈیلیوری کے بعد پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہو جاتا ہے، کوئی ان کا جو کوئی سپورٹو کیونکہ لوگ نہیں ہوتے، جوائنٹ فیملی اب ختم ہوتی جا رہی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے، پھر جو ہے اولڈر جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، خاص طور پہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے تو وہ تو سمجھتے ہیں بس ہم ریٹائر ہی ہو گئے اب تو ہم کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو ان میں بھی طرح طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، پھر جو انڈر سرو کمیونٹیز ہوتی ہیں جو لو سوشو اکنامک ہے ان کے پاس ویسے بھی ریسورسز نہیں ہیں، ویسے بھی مہنگائی کے شکار ہیں بیچارے، نہ وہ صحت نہ کوئی بھی چیز ان کے لیے نہیں ہے، تو ان میں یہ مسائل ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہیں اور اسی کی وجہ سے سوسائڈ آپ کو بتایا کہ کہتے ہیں کہ 20 ملین پورے جو ہے وہ دنیا میں اتنی زیادہ اس کی جو ہے، اور پوری دنیا میں یہ مت سمجھیں کہ جو ہے وہ پاکستان ہے بلکہ یہ اور ملکوں میں بھی ہے، ڈپریشن جو ہے نا وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ جو ہے نا کیونکہ کینیڈا میں ہم نے پروگرام کیا تھا، ہم کینیڈا کی یہاں بات نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں اور زیادہ ہیں، وہاں اور زیادہ ہیں، وہاں کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن ہے، باقاعدہ اس کی جابس نکلتی ہیں
اور اس میں اتنے لوگ ہوتے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچنے کا انداز بہت مختلف ہو گیا ہے نا۔ کمپٹیشن کا زمانہ، ہم دوسروں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ کمپیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی چیزوں پہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، جو کہ مینٹل ہیلتھ کا ضروری ہے کہ سیلف کوگنیشن اپنے آپ کو پہچانیں۔ تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ فیکٹ بہت ہی جو ہے بٹر فیکٹ ہے۔ کیا بٹر فیکٹ ہے؟ کہ تلخ حقیقت ہمارے معاشرے کی، یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں اس کو ہم نے جو ہے ایک سٹگما بنا دیا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نیگیٹو چیز ہے۔ اگر کوئی ذہنی طور پہ بیمار ہے تو اس کو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اس کے لیے تو ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، پاگل، مجنون۔ ابھی ہم نے کوئٹہ میں، کیونکہ ہم زوم پہ بھی جو ہے بڑے پروگرام کرتے ہیں الحمدللہ، تو کوئٹہ میں ایک بچوں کے ہیلتھ پر پروگرام کیا تھا، تو اس میں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یا تو جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو یا تو پیر بنا دیں گے یا فقیر بنا دیں گے، یا تو ان کو جو ہے بھیک منگواتے ہیں، یا بھائی ان کا بھی اونچا درجہ ہو گیا کہ بھائی وہ تو پیر ہیں۔ تو یہ جو اسٹگما سے ہم کو نکلنا ہے، سوسائٹی جو ہے وہ مینٹلی ill کو بہت ہی جو ہے لو کرتی ہے اور پیچھے کرتی ہے، ان کو ڈسکریمنیٹ کرتی ہے، ان کو لیبل کر دیتی ہے نا، اور جو ہے ان کا علاج تک لوگ نہیں کرواتے، حالانکہ زیادہ تر چیزوں کا علاج موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ علاج نہیں ہے، لیکن ہم لوگ علاج کے لیے جاتے نہیں، کاؤنسلنگ کے لیے جاتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہے نا؟ تو یہ اپنے کو بالکل ٹھیک کہنا جبکہ ہم نہ ہوں، وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو مینٹل ہیلتھ کی ہم نے بات کی، دیکھیے یہ جو اسٹریس ہے نا، جیسے پہلے یہ بات کی کہ اس کا تعلق جو ہے اسٹریس کا، یہ ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا، خدا نہ خواستہ اس سے نہیں ہے کہ کسی کا ایمان کا لیول کم ہو۔ بہت ریلیجیس لوگ بہت جو ہے نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسی مشکل کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی فائنینشلی، کبھی جو ہے وہ اندر گھر سے ان کے بچوں کی طرف سے یا کوئی بھی کسی قسم کی آزمائش ہو، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ہے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کیا چیز نارمل ہے اور کیا چیز نارمل نہیں ہے۔ اگر جو ہے ہمارے اوپر کسی بھی چیز کا اثر ہے اور وہ کیا ہے، ٹرانزینٹ، یعنی کہ تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ ہمارے ساتھ ہوا، کوئی انیوژل چیز ہوئی، ہمارے اوپر اثر ہوا، اور تھوڑی دیر کے شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہیں، اور اس کی شدت نہیں ہے اتنی ہے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ ہم نے ایکسٹرا نمازیں پڑھ لی، ہم تہجد میں اٹھ گئے، ہم نے قرآن کھول کے پڑھ لیا، ہم نے دعا کر لی، ہم نے آیات شفا یاد کی ہوئی تھی وہ پڑھ لی، ہے نا؟ ہم نے جو ہے وہ ایکسرسائز کر لی، ہم واک کے لیے نکل گئے، ہم نے یوگا کر لیا، ہے نا؟ کوئی بھی چیز جو کوئی ہمارا پسندیدہ پروگرام ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے نا؟ کچھ ہم نے اچھا سا کھا لیا ہے، جسے کھانے سے ہمارے جو ہے توانائی آ گئی ہے، ہم نے کسی سے بات کر لی، اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ کر لیا، اپنے کسی دوست کو فون کر لیا ہے، ہم، اپنے میاں سے بات کر لی، اپنے بچوں سے بات کر لی، تو اس کے ذریعے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کوئی انیوژل چیز نہیں ہے، اور اس سے ہم کو جو ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، یہ اصل میں ہے کیا، کہ ہاؤ یو فیل، ہاؤ یو تھنک اینڈ ہاؤ یو سی دا ورلڈ اراؤنڈ یو اینڈ ریئیکٹ، کہ میں نے کیسے جو ہے کوئی چیز محسوس کی، یعنی کہ میرے ایموشن کیا ہیں، میری تھنکنگ کیسی ہے نا، میں نے کیا سوچا، ہے نا؟ کیونکہ جب آپ کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ جو ہے وہ بھی پڑھا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تو عمل کو ہم کیا بتاتے ہیں، سوچ، قول اور فعل۔ سوچ پہلے آتی ہے، پھر وہ سوچ اگر ہمارے زبان پہ بھی آ گئی اور زبان پہ آنے کے بعد جو ہے ہمارے فعل میں آ گئی، تو اس کے بعد پکڑ ہو جاتی ہے۔ سوچ آئی اور ہم نے جھٹک دیا ہے، زبان پہ آنے سے بھی ہم بچے، زبان پہ آئی تو بھی ہم نے آپ کو روک لیا، اور یہ تینوں چیزیں ہم نے کی، یعنی کہ فیل کے ہاؤ یو سی دا ورلڈ اراؤنڈ یو، ہم نے فوراً جو ہے وہ ری ایکٹ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے ایک تو چیز ہوتی ہے ایکٹ اور دوسری چیز ہوتی ہے ری ایکٹ۔ ہم سب خواتین ہیں،
हम लोग एक्ट कम करते हैं, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। कोई कॉकरोच आ जाए, कोई भी नई चीज़ हो जाए, हमारा रिएक्शन ज़्यादा होता है ना? हम एक्ट नहीं करते। तो हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर, इन सबको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना? और ये कितनी हम बात करते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला जो है हमको जितनी हमारी वुसअत है उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है। और कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि फलाँ जो है औरत बहुत ही अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, हाँ, ज़बान खराब है। तो ये हो नहीं सकता कि किसी का दिल अच्छा और उसकी ज़बान खराब हो। क्योंकि जब डस्टबिन भर जाती है तो हमारी क्या होता है कि वो उबल जाती है। जब हमारे दिल में लोगों के खिलाफ ख़यालात, बदगुमानियाँ ये सब आती जाती हैं, तो वो हमारी ज़बान पे भी आ जाती हैं। तो हमको अपनी सोच भी सही करने की ज़रूरत है। और हमारी मेंटल हेल्थ जो है इन सब का क्या है, एक बैलेंस है। कि हमारी जिस्मानी सेहत, फिर हमारी इमोशनल, बच्चों में भी इमोशनल माइलस्टोन्स भी होते हैं, है ना? तो हमारी जो है जज़्बाती कैफ़ियत कैसी है, उसमें हमें कैसे बैलेंस रखना है, क्या चीज़ को कब ऊपर रखना है, कब नीचे रखना है। हमारी ज़हनी क्या है, फिर सोशल हमारे लोगों से क्या ताल्लुकात हैं और हमारी इकोनॉमिक क्या कंडीशन है, उसमें मुझे कैसे गुज़ारा करना है और उसके सबसे टॉप पे हमारी रूहानी कैफ़ियत क्या है। तो इन सब का एक बैलेंस है जो हमारे मेंटल हेल्थ को सही रखेगा। और फिर हमारे ऊपर क्या-क्या चीज़ों के असरात होते हैं, एक तो खुद हमारी अपनी ज़ात है, वो इंटरनल है, और एक्सटर्नल बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। बाहर की दुनिया में जो है क्या-क्या हो रहा है ना? महँगाई है, इनसिक्योरिटी है, हम बाहर निकले तो जो हम सोच नहीं रहे थे वो हो गया है। और फिर तेज़ी से जो है दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, उसमें हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम तो शायद कोई फेल्योर हैं। हमें तो ये चलाना नहीं आता, वो चलाना नहीं आता, अच्छा मैं तो सोशल मीडिया भी नहीं जानती हूँ, मैं तो इनकॉम्पिटेंट हूँ। तो हमारे अंदर एक जो है अपनी जो है वो सलाहियतों की कमी महसूस होने लगती है। हर एक में अलग-अलग सलाहियत है। बहुत से लोग बहुत हाइली एजुकेटेड हैं, कोई सोशल मीडिया वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, और हम नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? फिर सोसाइटी का अगर करप्शन है, लोग हमें सिंसियर नहीं मिले, तो ये इसमें हमारा क्या वो है, हम ये देखें कि हम मैंने कितना किया है ना? तो हम हर शख्स को अपना जायज़ा लेना है ना? और ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये इस तरह से है कि जैसे एक लाइक का जो है ना सीज़न, कि बाद दफ़ा हमारा अंदर का मौसम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम रात को अच्छा-सा सोए, हम बिल्कुल फ्रेश थे, रात को खाया-पिया, बहुत अच्छी रात गुज़री, हम सुबह को उठे और पता चला कि कोई हमारे ऊपर गरम हो गया, या किसी बच्चे ने कोई ऐसी हरकत की कि हम उस पर गरम हो गए, या लाइट चली गई, या गैस नहीं आई थी, या हमारी जो हेल्पिंग मेड है वो नहीं आई, या कोई भी वजह, या हमारा मूड तो अच्छा था, कोई हमारे ऊपर गरम हो गया है ना? तो इट इज़ लाइक अ वेदर। वेदर के हम बाद में फोरकास्ट करते हैं ना कि भाई ये सनी है कि रेनी है कि स्नोई है कि स्टॉर्मी है कि क्लाउडी है, और वो फिर उस तरह का नहीं निकलता है। तो हमारे अंदर का मौसम बाद दफ़ा अच्छा होता है, बाहर का मौसम अच्छा नहीं होता है। तो उसमें हमें कैसे बैलेंस करना है? ज़ाहिर है अगर सर्दी है और हम सारे वक़्त ही शोर मचाते रहें, सर्दी है सर्दी, उसका इंतज़ाम कुछ ना करें, तो ज़ाहिर है कि ह नुकसान हमारा होगा। हम कहें गर्मी है, गर्मी है, गर्मी का इंतज़ाम ना करें। तो हमें तो इंतज़ाम करना है, जैसा मौसम है बाहर का और अंदर का, उसकी में हमको बैलेंस रखना है। और ये स्ट्रेसर देखिए, एक तो था स्ट्रेस जो हमारे ऊपर असर हुआ, और स्ट्रेसर क्या है, वो बाहर की चीज़ें हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती हैं, या हमारी जो है हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारे कल्चरल डिफरेंस है, या हमारे अंदर तरह-तरह चीज़ों का खौफ है। तो ये बाहर के मुल्कों में अगर हम कहीं यहाँ से कहीं और चले गए तो और ये चीज़ें डबल हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हम सबको ज़हन में रखना चाहिए। जब ये चीज़ें होती हैं तो जब हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है तो हमारी शक्ल कैसी हो जाती है ना? जैसे कि एक कहते हैं ना बिल्ली बिल्कुल जो है ना पागल बिल्ली है, तो हमारा हर जैसे अपने आप को हम नोच लेंगे, कभी ऐसी सूरत-हाल होती है ना? तो ये स्ट्रेस से अपने को बचना है ना? स्ट्रेसर वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, स्ट्रेस वो है जो हमारा एक्शन होगा, है ना? तो स्ट्रेसर और स्ट्रेस में हमको देखना है, स्ट्रेस वो रिस्पॉन्स है जो हमारा है और हम ये हमारे कंट्रोल में है ना? देखिए तूफ़ान कभी आता है तो हम तूफ़ान को तो नहीं रोक सकते हैं ना, और ना हम उसको रोकने की कोशिश करें। हम क्या करेंगे, अपने आप को सुकून में ले आएँ ताकि वो तूफ़ान गुज़र जाए है।
और हम कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो, अचानक कोई मेहमान आ जाए, कोई अचानक चीज़ टूट जाए, कोई भी चीज़ हो, तो मुझे किस तरह से अपने आप को जो है सोचना है कि अब क्या करना है मुझे, हैं? इस चीज़ पे हमको फ़ौरन ही, क्योंकि पहले तो हम चीखते-चिल्लाते हैं, कोई चीज़ टूटी है बच्चे से, कोई चीज़ से बच्चे से दूध गिर गया या किसी बड़े से कुछ हो गया, कोई बड़ी उम्र का हमारे साथ है, उस पर गरम होना शुरू हो गए हैं। तो हमें ये देखना है कि इसका हल क्या है अब जो हुआ है। बच्चों में जैसे आपको बताया कि बच्चे भी स्ट्रेस में होते हैं, स्कूल जाना है तो अब होमवर्क नहीं हुआ, अब ये प्रोजेक्ट मिल गया, वो मिल गया, फिर पीयर प्रेशर, घर में कुछ और माहौल है, बाहर कुछ और माहौल है, फिर ड्रग एडिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, फिर छोटे बच्चों में आपको बताया कि ये ऑटिज़्म है, एडीएचडी, ये चीज़ें भी सब उसमें शामिल हैं। तो हमें ये 3 चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। इसीलिए बायो, साइको, सोशल फ्रेमवर्क, बायो क्या है, जैसे जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़, है ना? कुछ चीज़ें हमको जेनेटिकली ट्रांसमिटेड मिली हैं, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। अगर हमारे बाप-दादा और उसके बाप-दादा में कोई बीमारी है, फ़र्ज़ करें शिज़ोफ्रेनिया, वो भी फैमिली हिस्ट्री होती है ना? वो मैं रोक नहीं सकती अगर मुझे होनी हो। लेकिन वो हम किस तरह रोक सकते हैं कि बाकी ट्रिगर्स अगर हमने कंट्रोल कर लिए, तो हो सकता है कि मैं उससे बच जाऊँ। अगर बाकी ट्रिगर्स भी होंगे और वो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड भी होगी, तो मैं उसका शिकार हो सकती हूँ। फिर कुछ बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो अपने टेस्ट कराना और उसको देखना कि क्या-क्या चीज़ है जिसको मैं सही कर सकती हूँ। और साइको में क्या है कि वही थिंकिंग, बिहेवियर, मूड, एटीट्यूड है ना? लाइफ इज़ ओनली 10%, 90% इज़ आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है कि हमारा दूसरों की तरफ क्या रवैया है। या अपनी बीमारी के लिए मैं उसको कैसे सोचती हूँ, है ना? मेरा मूड कैसा होता है? किसी को जो है नज़ला होता है, लोगों को पता भी नहीं चलता, और किसी को होता है तो सारे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे अपने एटीट्यूड पे भी नज़र रखनी है ना? और अपनी फैमिली और इन सब से जो है हमें सपोर्ट लेनी भी है और देनी भी है ना? तो ये सारे बैलेंस हमको जो है ना बहुत रखना है। अब जैसे हमने शुरू में बात की थी, ये असल में वो आयत हैं, जिससे हमको पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि स्ट्रेसेस इंसान की ज़िंदगी में लाज़िम है, इंसान की ज़िंदगी में आज़माइश लाज़िम है। और इसमें हमने आपको बहुत सारी मिसालें भी दी और आगे मज़ीद मिसालें भी होंगी। और हमको इस पे ना सिर्फ़ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है, बल्कि उसको अच्छे तरीके से ओवरकम करना है। क्योंकि उम्मे सलमा ने जब पहली दफ़ा अबू सलमा आए, हुँ? और उन्होंने बहुत ही खुश होके बताया कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत अच्छी दुआ सीखी है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे लिए नागवार हो, और नागवार में सिर्फ़ किसी का इंतकाल नहीं है, बल्कि कोई भी चीज़ है। अगर हम फर्स्ट आना चाह रहे थे, फर्स्ट नहीं आए, अगर हम पास होना चाह रहे थे, हम फेल हो गए, कोई भी चीज़ ऐसी हुई, तो क्या पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरुम मिन्हा। तो उम्मे सलमा ने भी याद कर लिया, और उसके कुछ अरसे के बाद अबू सलमा का इंतकाल हो गया। और उन्होंने यही दुआ पढ़ी उम्मे सलमा ने, हैं? और उन्होंने इंसान होने के नाते सोचा कि मेरे लिए अब क्या खैर रह गई है। लेकिन उनकी इद्दत की मुद्दत जैसे ही ख़त्म हुई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने उनको निकाह का पैगाम भिजवाया, और वो अज़वाज मुतहहरात में से थीं। तो बाज़ दफ़ा वो भलाई हमको नज़र आती है और बाज़ दफ़ा वो भलाई नज़र नहीं आती है। तो दुआ हम माँगते रहें, वो दुआएँ जो कबूल नहीं होंगी, वो मैजिक पेबल्स बन के जो है वो हमारे पास डायमंड में बदल के हमको मिल जाएँगी ही। क्योंकि अल्लाह ताला खुशखबरी सुना रहे हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसे मौकों के लिए हमको क्या फ़रमाया है कि इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, हैं? कि हम खूब-खूब नमाज़ पढ़ें, है ना? देखिए, ये तो हम कुरान के उससे क्योंकि बात कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि अगर मैं बीमार हूँ, तो सिर्फ़ सब्र करती रहूँ। मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मैं दवाई खाऊँ, है ना? जो उसने हिदायत बताई हैं, उस पे अमल करूँ। सिर्फ़ सब्र सलात पे नहीं रहना है हमको। हमको डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। हमें किसी दोस्त के पास जाना है, वेंट आउट करना है? और सब्र में भी हम समझते हैं कि सिर्फ़ जो है वो मुश्किलात में सब्र, जबकि ये हम सबको अब रट गया है कि सब्र जो है किस-किस चीज़ में होता है, इलल मसाइब तो होता ही है मुसीबतें, लेकिन अनिल मासी, यानी कि गुनाहों से भी सब्र, किसी गुनाह का दिल चाह रहा है अपने आप को रोक के रखना है, और सब्र अल्लाह ताअत भी करना है कि जो अल्लाह ताला ने कहा है करने को वो मुझे करना है। और हर मौके की
جو ہے دیکھیے صلاۃ استخارہ ہے، صلاۃ الحاجات ہیں، تو یہ بھی اس سے بھی مدد لینی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یا تو ہم ادھر ہو جائیں یا ہم ادھر ہو جائیں۔ ہم کو قرآن کی بھی مدد لینی ہے، نماز کی بھی مدد لینی ہے اور ڈاکٹر کی بھی مدد لینی ہے نا؟ وہ اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور انسان کی زندگی میں آزمائش لازم ہے، یہ صرف ایک دفعہ نہیں، یہ بہت دفعہ کہا گیا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایمان لائے اور وہ کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یفتنون، آزمائش، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو، ٹرائل کو، اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرنا، کمزور ایمان کو اور اسٹرانگ کرنا، یا ہمارے درجے بلند کرنا۔ اور تمام انبیاء کی دیکھیں کتنی زیادہ آزمائش ہوئی ہے، کتنی زیادہ مشکلات میں وہ رہے ہیں، تو ہم سب کی زندگی میں بھی آزمائش تو لازم ہے۔ اور آزمائش کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہم سے چھن جائے۔ آزمائش صرف چھننا نہیں ہوتا بلکہ ملنا بھی ہوتا ہے۔ اور سورہ فجر کی آیات آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گی کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کہ جب انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور چیزیں دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بہت ہی نوازا ہے۔ لیکن جب اما اذا مبتلاؤ فقدر علیہ رزقہ، جو اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں، ہے نا؟ اور ہم کو جب کچھ ملتا ہے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے اگر میرا گریڈ بڑھ گیا، میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا تو وہ میں آزمائش نہیں سمجھتی۔ کسی کی شادی ہوتی ہے، لوگ آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ کوئی نیگیٹو چیز ہوتی تو اس کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ پھر وہ ان امام کا قصہ یاد کریں کہ ان کو جو ہے بادشاہ وقت نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بادشاہ چلا گیا، دوسرا بادشاہ آیا، انہوں نے ان کو قید خانے سے نکالا، 100 دربار میں بلا کے 100 دینار دیے، تو وہ زار و قطار رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ میں اس آزمائش کا مستحق نہیں ہوں، ہے نا؟ تو صرف جو ہے وہ ملنا آزمائش، چھننا آزمائش نہیں بلکہ ملنا بھی آزمائش ہے کہ اس کو کیسے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لیں گے نا جو مجھے دیا ہے، چاہے میرا علم ہے، چاہے میری عقل ہے، یا جو بھی صلاحیتیں میرے پاس ہیں وہ مجھ سے پوچھی جائیں گی، تو اس میں ہمیں بہت ہی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہم نے اتنی ساری چیزیں پڑھی تو یہ پیراڈائم شفٹ جو ہے کہ سائیکیٹرسٹ اتنے کم ہیں اور ہمیں خود بھی کرنا ہے، تو یہ اب ہمیں جو ہے انسٹیٹیوشن سے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے تک گروپ اور کمیونٹی سپورٹ آپس میں مل کے بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے مدد لینا، جو کہ ہم لوگ لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کو اور بڑھا دینا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں سمجھنی ہے، کیونکہ یہ اچھی بات ہے نا؟ اور جو چیز ہم کو پتا ہے وہ ہم دوسروں کو بتائیں، اور جو ہمیں نہیں پتا وہ دوسروں سے پوچھیں، اس میں کوئی ہمیں برائی محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی لائف سکلز بڑھائیں۔ لائف سکلز ود گائیڈنس فرام قرآن ہمارا ایک الگ ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ سنتے رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کتنی فرینڈ شپ رکھنی ہے، کس سے دوستی رکھنی ہے، کتنا صبر کرنا ہے، کیسے پرابلم سالو کرنا ہے، ہمارے اندر سینس آف ہیومر کتنا ہے، ہم بار بار کاٹ کھانے کو تو نہیں دوڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں لائف سکلز میں، یہ ہم کو جو ہے امپروو کرنی ہے نا۔ اچھا اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ انگزائٹی یا ڈپریشن کے کیا سائنز ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی جو مینٹل سکنس ہے وہ ہر شخص اپنے پر بھی نظر رکھے اور اپنے اراؤنڈ اپنے بچوں پر اور اپنے میاں پر اور اپنے دوستوں پر۔ ایک تو یہ کہ سینس آف ناٹ فیلنگ ویل، کہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، رپورٹیں بھی صحیح آ رہی ہیں لیکن بس کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، یا سر میں درد ہو رہا ہے، وجہ کچھ نہیں، پتہ نہیں چل رہا، یا بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، یا موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، کبھی تو بہت ہی اچھا، کبھی خراب، کبھی نیند نہیں آ رہی ہے یا زیادہ سوئے جا رہے ہیں، یا بھوک بالکل ختم ہو گئی ہے یا بہت کھائے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بالوں کا گرنا، ویسے تو اور بہت ساری وجوہات ہیں، بعض دفعہ ٹینشن سے بھی بال گرنے لگتے ہیں، پھر یہ کہ جسم میں درد ہونا، فٹیگ بالکل ہے، یا چیزیں بھول جانا، یا لیتھارجک اپنے کو جو ہے وہ کمزور محسوس کرنا ہے، یہ سب چیزیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ ارلی وارننگ
ہم کو سوچنا ہے۔ اور پھر اس میں کیونکہ ہم نے بڑی-بڑی بیماریوں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے شیزوفرینیا کا، بائیپولر ڈس آرڈر کا، تو اس میں بھی کچھ خاص چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے ارد-گرد ہم دیکھیں کسی کو وہ ہیں، تو ہم فوراً جو ہے سائکیٹرسٹ کو کے پاس لے جائیں۔ کوئی فیصلہ کرنے کی قوت نہ رکھنا ہے۔ کچھ عجیب-عجیب باتیں جس کو کہتے ہیں ہالوسینیشن، یعنی کہ جو چیز ہمیں سنائی نہیں دے رہی، ان کو سنائی دے رہی ہے۔ کبھی ان کو لگ رہا ہے کہ سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں نا۔ اور کبھی-کبھی لگتا ہے کہ وہ بہت ہی بالکل تھکے ہارے بس پڑے ہوئے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے، اور کبھی بہت ہی انرجی آ گئی ہے جیسے نا، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا؟ اور جن چیزوں میں پہلے تو ان کو بہت مزہ آتا تھا، اب مزہ نہیں آ رہا ہے نا؟ تو ہم یہ تھوڑا-سا دیکھیں کہ یہ اگر چیزیں ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے کہ ہمیں کسی سائکیٹرسٹ کے پاس جانا ضروری ہے نا؟ اور بیریئرز مینٹل ہیلتھ کے کیا ہے کہ وہی اسٹگما ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ایک تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس میں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا، کوئی ہم کو سمجھ نہیں سکتا، یا ہم ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں کہ نہیں، نہیں ہمیں کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے نا، ہے نا؟ یہ خاص طور پہ ڈپریشن کے لیے کہ بہت ہی لو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے ڈپریشن کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایگزوجینس، ایک انڈوجینس۔ ایگزوجینس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریزن ہم کو پتا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسی بڑی بیماری ہو گئی تو اندر سے ہم ڈپریس نا، وجہ پتا ہے۔ بات ہے وجہ کوئی نہیں ہوتی اور ڈپریس فیل کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو وہ اور زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے، جب وجہ پتا ہوتی ہے، وجہ ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن سے نکل آتے ہیں۔ تو بہت ہم جو ہے اپنے کو سیڈ محسوس کر رہے ہیں، بات-بات پہ رو رہے ہیں، چیزوں میں ہماری دلچسپی ختم ہو گئی ہے، ہر چیز میں ہم برائیاں ہی نکال رہے ہیں، ہر وقت اپنے کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، ہم کسی چیز پہ جو ہے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم کو لگتا ہے یہ زندگی تو بس گزارنے قابل ہی نہیں ہے، اتنا برا حال ہے، یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ یہاں رہیں، ہر وقت بھاگنے کے چکر میں ہیں، حالانکہ ہر جگہ مسائل ہیں نا۔ تو یا ہم بہت کم کھا رہے ہیں یا بہت زیادہ کھا رہے ہیں، یہ ہم پہلے بھی بات کی ہے نا۔ تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ اپنی کانفیڈنس ہم کو بحال کرنی ہے نا؟ اور اپنے آپ کو کچھ چیزیں جو ہم خود کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، یعنی اپنے کو اگر ہم نے اوور برڈن کیا ہوا ہے تو کچھ ہم اس میں کمی کریں۔ ہم دوستوں سے ملیں، گروپس میں ہم اکثر جو ہے، ہماری ڈاکٹر زاہدہ یہاں تھیں، اب ان کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ اکثر ان کے پاس بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہمیں اچھا لگتا تھا۔ اب ہر چیز زوم پہ ہے، اب آپس میں ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کو سپورٹ دیں، دوسروں سے سپورٹ لیں، ہے نا؟ ہم کہیں پہ اگر کچھ نہیں کرتے، بعض لوگ صرف گھر میں رہتے ہیں، کہیں والنٹیئرنگ کریں، ہے نا؟ باہر کے ملکوں میں، کینیڈا میں والنٹیئرنگ ایک بہت بڑا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ والنٹیئرنگ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مفت کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے، سال میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ یا روزانہ، اور اس میں والنٹیئرنگ میں اس طرح کی بھی چیز کہ کسی کی گروسری لا دی، کسی کا اور مدد کر دی ہے، نہیں، تو اس میں والنٹیئرنگ کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ تو اور پھر ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے جو ہم نے کوئی چیز سیکھی ہے، ہم وہ دوسروں کو سکھانے والے بنے، تو یہ بھی ایک طرح کی والنٹیئرنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں بلغوا انی ولو آیت، کوئی اچھی بات ہم نے سیکھی، ہم نے دوسرے کو سکھا دی۔ ہم کو اگر کوکنگ آتی ہے، ہم نے دوسرے کو، یہ بھی والنٹیئرنگ ہے نا؟ اور اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسفل رکھیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو بھی بوکھلا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے اگر ڈپریشن ہے تو کوئی اس میں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کا حل کچھ نہ کچھ نکالنا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ تو ویسے تو سی بی ٹی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہی کرتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، لیکن ہم لوگ خود کر سکتے ہیں نا، کہ ٹیچنگ، کوچنگ، رینفورسنگ یہ وہ ایک خاص اسٹائل سے کرتے ہیں، ہم ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ اصل میں کیا ہے، بیلنس ہمارا کس کس چیز میں، ہماری سوچ میں، ہمارے جذبات میں، اور جو ہم بیہیو کر رہے ہیں اس میں جو ہے ایک بیلنس لانا۔ تو کیونکہ وہ لوگ جو ہے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتاتے ہیں۔ تو سائیکیٹرسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ میڈیسن بھی لکھ سکتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ میڈیسن نہیں لکھ سکتے ہیں نا۔ اب کون سی دیکھیے بالکل پوائنٹس میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں، کیونکہ آگے بھی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی بہت ضروری ہے۔
تو 5 ہی چیزیں ایسی ہیں کہ سب سے پہلے کنیکٹ ود اللہ اینڈ ود پیپل، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں اور لوگوں سے بھی، حقوق اللہ حقوق العباد ہے نا. فزیکلی ایکٹیو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک تندرست مسلمان مومن اس سے بہتر ہے جو کمزور ہو. تو ہم فزیکلی ایکٹیو رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہے نا. اور جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو بتائی، بھی آگے بھی چیزیں آئیں گی. پھر ہر روز ہے نا، قرآن میں نا کہ رب زدنی علما، تو ہر روز کوشش کریں کہ کوئی نئی چیز سیکھیں. جب ہم نئی چیز سیکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم بور ہوں یا ہمارے اندر ڈپریشن ہو. ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی کام ہے نا، کوئی نہ کچھ سیکھنا ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور سکھانا بھی. میں کہتی ہوں یہ جو سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ ہم، ہے نا. پھر گیو ٹو ادرس، گیونگ 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 میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، علم کا پھیلانا ہے، علم اپنا آگے دیں، ہے نا. لوگوں کو اپنا ٹائم دیں، لوگوں کو دعا دیں، بہت ساری چیزیں دینے کے لیے جو ہمارے پاس ہیں. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دے گا نا. تو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں تو ہم دوسروں کو دینے والے بنے. پھر خشوع اور خضوع، مائنڈ فلنس، ہے نا. قد افلح المومنون میں یہ بات آئی ہے پوری. اور دیکھیں یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ سے تعلق والی بات کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، شہرک سے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو ہمیں کیا وہ غم ہے. حضرت محمد سے دیکھیے انبیاء بھی پریشان ہوتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے اور غار میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو ہے مجھے کسی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداع، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں تو اگر میں تھکی ہوئی ہوں، میں صرف یا اللہ بھی کہتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا فرمایا کہ میں تو جواب دیتا ہوں، وہ بھی تو میری بات کا جواب دیں، وہ بھی تو ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل کریں، ہے نا، تاکہ جو ہے وہ سیدھا راستہ پائیں، ہدایت کا راستہ پائیں. اور یہاں دل کی بات آئی ہے اور ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ ڈائریکٹلی جو ہے ہمارے دل سے ہی جڑا ہوا ہے. اور یہ رب زدنی علما کی ہم نے بات کی کہ یہ جو مستقل جو ہے ہم کو سیکھنا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اور ہمیں مستقل کچھ نہ کچھ سیکھنا اور سکھانا ہے. اور فلاح پانے والے مومنون کی یہ ساری صفات میں جو ہے شروع میں بھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آخر میں بھی والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اپنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق. جو یہ ساری چیزیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے کسی چیز کا ڈر ہے تو میں جو ہے قرآن اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھیں گے، دعا کریں گے، لیکن اس کا کوئی حل، اگر کاروبار میں نقصان ہے تو اس کے حل نکالیں گے، بیمار ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. یہ چیزیں بہت پکی ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ جو ہے ہمیں صرف اور صرف قرآن کے ذریعے، قرآن تو پڑھنا ہی ہے، اس میں تو ہدایت ہے. ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، جتنا ہم الحمدللہ قرآن سے جڑے ہیں، اس کے بعد ہم مستقل جتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو ہے ہمارا مینٹلی ہیلدی بھی ہو رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ، ہم پریشان نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے کہ پہلے تو آپ ایکسیپٹ کریں ہو یو آر. ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے. ہم دوسروں سے جل ککڑا پن چھوڑ دیں، حسد کرنا چھوڑ دیں. اگر دوسرے بہت آگے بڑھ گئے کوئی بات نہیں، ان میں صلاحیتیں زیادہ ہیں. کوئی مسئلہ ہے تو ٹاکنگ اباؤٹ، ہم اس کے بارے میں بات کریں، ہم اپنے کو ایکٹیو رکھیں، نئی نئی اسکل سیکھیں ہیں، ہے نا. دوستوں سے جو ہے وہ کنیکٹڈ رہے ہیں، کوئی چیز کریٹو کریں ہیں، ہے نا. یعنی کہ ہم نے اگر بعض لوگ ایسی لگے بندھے اس میں رہتے ہیں کہ آگے نکلتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ملیں جلے ہیں، ہے نا. پھر آسکنگ فار ہیلپ، کسی کی مدد مانگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اپنی سلیپ پر ضرور توجہ دیں کہ ہماری سلیپ پوری ہونی چاہیے نا.
تو اس میں کیا ہے کہ ہاؤ کین وی کیپ آور مائنڈ ہیلدی ہے؟ دیکھیے اوپر جو ہے دل ہے اور نیچے دماغ ہے، حالانکہ ہم اگر دیکھیں اپنا، ہمارا حال کیا ہے کہ اوپر ہمارے دماغ ہوتا ہے، دل نیچے آتا ہے، لیکن میں نے تصویر کیسے بنائی ہے کہ فزیکلی ہیلدی، مینٹلی ہیلدی ہے، کیونکہ ہمارا دل سوچنے کی بات جو ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دماغ سے سوچی، لیکن اکثر ہم بولتے ہیں کہ لرن بائی ہارٹ، میں نے یہ چیز جو ہے لرن بائی ہارٹ، یعنی میں نے پکی یاد کر لی، تو یہ ہارٹ کہاں سے آ گیا؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ہیں جن سے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہے، اس کا مطلب پہلا خیال میرے دل میں آتا ہے، دماغ بعد میں پروسیس کرتا ہے، اور میرا دل، میرا دماغ اور میرا یہ پورا جسم، یہ میں ہوں، مجھے ہر ایک چیز کی اہمیت رکھنی ہے، تو اس میں فزیکلی ہیلدی میں کیسے رہوں گی؟ ہیلدی ڈائٹ، 1/3 کھانا ہے، پھر ہم یاد دلا رہے ہیں 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑنا ہے، پروسیسڈ فوڈ نہیں کھانا ہے، جنک فوڈ نہیں کھانا ہے، یہ ایک لمبی پوری کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیب میں حلال بھی ہے، اور جو ہے وہ ہیلدی فوڈ بھی ہے، جو کہ آج کل ہماری نسل نہیں کر رہی ہے، اس کے کچھ ٹائمنگس ہوتے ہیں، وہ بے ٹائم کے ہر وقت کبھی کچھ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، اپنی سلیپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہیں، ہے نا، شیطان تو تھپک تھپک کے سلاتا ہے، ہم عشاء کے بعد کوشش کریں، اب عشاء بہت جلدی ہوتی ہے تو بعد تک ہم بہت اچھا پڑھنا لکھنا کچھ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد ہم سوئیں، پھر ہم تہجد میں اٹھے ہیں نا، تو وہ سارا ہمارا جو پیٹرن ہے نا، وہ سارا ہی لوگوں کا بدل گیا ہے کہ پوری پوری رات جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، تو ڈپریشن انگزائٹی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم کھاتے بہت زیادہ ہیں یا غلط چیز کھاتے ہیں، پھر ایکسرسائز ہم نہیں کرتے، واک نہیں کرتے ہیں، پہلے ہارس رائڈنگ ہوتی تھی، اب بچوں پہ ہم نے اتنے بوجھ ڈال دیے ہیں تو بچوں میں کتنے پرابلم ہو گئے ہیں کہ ان کو سوئمنگ بھی سکھائیں، ان کو ہارس رائڈنگ بھی سکھائیں، ان کو کمپیوٹر بھی سکھائیں، مدرسے بھی جا رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، ہے نا، تو اپنی ہم کو یہ چیزیں رکھنی ہیں، اور کوئی بیماریاں ہیں تو ان سے پریونشن بہت ضروری ہے، بچوں کے لیے ویکسینیشن ہے، بڑوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سارے بڑے بڑے ٹاپک ہیں، تو فزیکلی بھی ہیلدی اور مینٹلی ہیلدی، مینٹلی ہیلدی کے لیے سب سے ٹاپ پہ کیا ہے کہ نیگیٹو تھاٹس ہم خواتین میں بہت ہوتے ہیں، کوئی ہم سے نہیں ملا اس کے خلاف نیگیٹو چیزیں سوچنی شروع کر دی ہیں، ہے نا، بدگمانی کرنی شروع کر دی ہیں، حسد کرنا شروع کر دیا، کسی نے اپنی کوئی اچھی چیز دکھائی، میں نے کہا کہ بھئی یہ تو مجھے دکھانے کے لیے کر رہی ہے تاکہ میں شرمندہ ہوں، تو نیگیٹو تھاٹ سے بہت بچنا ہے نا، اور سورہ حجرات ہم سب کو پتہ ہے، غیبت، بدگمانی، تجسس، یہ ساری چیزیں ہیں، پھر ہم کو الحقنی بالصالحین، گڈ کمپنی، ہے نا، پھول جو بیچتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے، جو مشک بیچتا ہے اس میں ہم بھی جو ہے وہ خوشبو میں ہوں گے، ہے نا، اور جو کوئلہ دھونکتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے جو ہے ہمارے اندر بھی وہ کالک آ جائے گی، نہیں تو الحقنی بالصالحین ہم کو نہیں بھولنا ہے، اور اپنے دل کو پیوریفائی کرنا ہے، دل کی اہمیت بہت ہے، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، ڈیزیز آف ہارٹ وتھ گائیڈنس فرام قرآن، یہ ہم پھر دوبارہ کر لیں گے، ہے نا، اور اپنی جو ہے نالج، علم میں اضافہ کرنا ہے، جتنا ہم سیکھتے جاتے ہیں اتنے ہمارے شکوک و شبہات اور اپنی جو ہے بے علمی کی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، اب ہمیں کچھ پتہ چلنے لگا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط، لوگوں سے حقوق اللہ، حقوق العباد، اور اپنی فیملی اور سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو ہونا، یہ بالکل پوائنٹس ہیں نا، اب وہ ساری چیزیں کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں، دوائیں بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزوں کی اپنی اہمیت ہے، آیات شفا ہم کو پتہ ہے ہیلنگ ورسز ہیں، وہ ہم یاد کر لیں گے، پھر سجود پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، دیکھتے ہیں ٹائم کتنا بچا ہے، دیکھیے 4:52 ہو گئے ہیں نا، تو یہ پورشن بہت ہی ضروری ہے، اس لیے یہ ہم ختم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھیں گے کہ آیات شفا پہ سجدے کا ہماری زندگی میں کیا ہے، پھر دعا جو ہے وہ ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے، پھر شکر کرنا، پھر ذکر اور صلات کی کیا اہمیت ہے، پھر درود کی کثرت کرنا ہے، توبہ استغفار کی کثرت،
اور پھر کچھ غذائیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے نا؟ جیسے کہ شہد ہے نا؟ اولیو آئل ہے، زمزم ہے، ہم کو ملتا ہے، ہم ضرور استعمال کرتے ہیں نا، کلونجی ہے، پھر تلبینہ ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل ظاہر کہ ہونی چاہیے۔ تو یہ آیات شفا کو بھی دیکھیے، ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ آیات شفا کو ہم لپ سروس سمجھتے ہیں، ہم نے کہیں لکھی ہوئی ہے اور ہم تیزی سے پڑھ گئے۔ نہیں، یہ تیزی سے نہیں پڑھنی ہے، ہم کو اس کو معنی کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ کو الشفا کہتے ہیں۔ الشفا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہمارے اندر وہ موٹیویشن ہو جائے گا اور وہ کمٹمنٹ ہو جائے گا تو یقیناً ہمارے لیے آیت شفائی بنے گی، ہے نا؟ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ سورہ یونس کی آیت ہے، ان سب میں یہی بات ہے کہ موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور، ہے تو اس میں ہمارا صحیح جو ہے کہتے ہیں نا کہ شرح صدر ہو جانا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، محض لپ سروس نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس سے ہم کو یقیناً ذہنی طور پہ ہمارے دل مطمئن ہوتے ہیں اور ہم کو شفا ملتی ہے۔ وہ علاج بھی کرنا ہے، وہ دوا بھی کھانی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو جو ہے، ہم کوئی مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہم کو نجات دیتا ہے اور ہم اس کو بلاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال دیتا ہے تو ہم پھر بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا مستقل شکر گزار ہونا ہے۔ اور پھر یہ سورہ نمل کی آیت ہے کہ امن یجیب المستر اذا دعوہ، کون ہے یعنی جو بے چین انسان کی جو ہے جواب دیتا ہے اور اس کی جو ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے، اس کی تکلیفوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، یہ ہم جو ہے فرض نماز کے بعد آخر میں پڑھتے ہیں نا۔ پھر یہ دیکھیں یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ، جب ہمیں کوئی مشکل ہوگی، چاہے ذہنی پریشانی ہوگی یا ہماری جسمانی کوئی تکلیف ہوگی، اچانک پتہ چلا ہمیں ڈائبٹیز ہے، اچانک پتہ چلا ہمارا بلڈ پریشر آئی ہے، اچانک پتہ چلا ہم کو السر ہے، کوئی بھی چیز ہے، بس ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا اور اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے، دونوں طرف ہمیں کام کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38، اس میں تو پورا ہی جو ہمارے اندر سٹریسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ یا تو ہم ماضی میں کھوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ خراب ہوا، وہ خراب ہوا، یا مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ تو جب ہدایت ہمارے پاس پہنچ گئی، 1,24,000 پیغمبر، ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، اور ہم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو جس کے پاس بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جس نے اس کی پیروی کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی، لیکن وہ اس کی وجہ سے جو ہے اپنے اوپر سوار نہیں کریں گے، اور اگر سوار ہوگی تو اس کو کنٹرول کرنا جانتے ہوں گے۔ بار بار میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ڈپریشن ہونا، انگزائٹی ہونا یا تھوڑا اسٹریس ہونا ایمان کی کمزوری نہیں ہے، ہم کو اس سے نکلنا آنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہ کتنی جو ہے یقین دہانی کہ ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ریپیٹ کی بات ہے علم نشرہ میں۔ اور سورہ نحل کی یہ تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، اور میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ اس میں کیا ہے، کیا شفا کی بات ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ شفا کی بات ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ شہد میں تو ہے ہی شفا، اصل شفا کس میں کہ فصل کی سبولا ربی کی ذلولا، زبانی یاد کر لیں، چلتے پھرتے پڑھا کریں کہ اپنے رب کے راستے پر ہموار چلتی جا، جیسے شہد کی مکھی کو جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اوہا کا ہے نا، اوہا لہا، جو اس کے دل میں ڈال دیا وہ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے، میں اس پر ہموار چلوں، اپنے اندر سے چیزیں نہ نکالوں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماریاں آتی ہیں خود میری اپنی غلطی سے، ہے نا، میری اپنی غلطی ہوتی ہے اس میں، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، بے شک ہے نا، اور قرآن میں شفا ہے۔ پھر دیکھیں سورہ رحمان کے بارے میں جو ہے وہ بہت اسٹڈیز ہیں اتنی کہ ہارٹ ڈیزیز کے لیے بھی اور ڈپریشن کے لیے بھی، یہ انسٹیٹیوٹ آف اپلائڈ سائیکالوجی یونیورسٹی آف پنجاب، یہ آپ خود بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں پوری ایبسٹریکٹ کے ساتھ، یہ
کہ اس میں انہوں نے باقاعدہ اس کے ذریعے علاج کیا، اور یہ بھی صرف لپ سروس نہیں بلکہ وہ اس سے پہلے کیا کہلواتے ہیں، جو کارڈیک کے لیے بھی کرتے ہیں اور جس کے لیے بھی کہ اس بندے سے باقاعدہ کہ اس نے سب کو معاف کیا اور اس نے اس چیز کا کمٹمنٹ کیا کہ اب آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ ساری چیزوں سے کمٹمنٹ کروائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ رحمان کے سے علاج کروایا کیا جاتا ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں نا۔ اب سجدے کے ذریعے کیسے ہیں؟ دیکھیے سجدے میں ہماری جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہے، سجدے کی جو ذکر ہے وہ پورے قرآن میں 92 ٹائمز 92 دفعہ مختلف 22 ڈفرنٹ طریقے سے جو اور 32 صورتوں میں ہیں کہ انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، یعنی سجدہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیا، اور سجدے سے انسان کے اندر ایک سکون، ایک ٹرنکویلٹی، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ہمارا سجدہ کیا ہے، ایک اسپرچل گراؤنڈنگ ہے، جیسے جتنے بھی الیکٹرک کے جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نا گراؤنڈنگ کر لیں، تو ہم جب زمین پر جب ہمارا سر آتا ہے تو ہم نے موسٹ ہمبل یہ پوزیشن ہے، تو یہ ہماری ایک طرح سے اسپرچل گراؤنڈنگ ہو جاتی ہے جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، اور ہمارا جو فرنٹل لوب ہے برین کا اس میں یہ ساری خصوصیات موجود ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے ہمارے اندر یہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو برین کی شکل ہے وہ بالکل ایک سجدہ کرنے والے کی، تو جب ہمارا برین مستقل سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں سجدہ، اور سجدے میں بھی ہم جو فزیکل سجدہ ہی صرف سوچتے ہیں، اصل میں سجدہ کیا ہے کہ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری نہ تو بات کی اہمیت ہے، جو میں کروں گی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کروں گی ہے، اور سجدے میں جو ہے ہمارا دماغ نیچے ہوتا ہے اور سرکولیشن ساری دماغ کی طرف جاتی ہے نا، تو جب ہمارا برین جو ہے ہر وقت سجدے میں ہے تو ہم کیوں نہیں سجدے میں جاتے ہیں؟ تو یہ طویل سجدے، یوگا والے بھی طویل سجدے کرواتے ہیں۔ پھر سجدے میں جو دعا مانگی جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ ابھی تو ہم آپ سے ملتے ہیں، ایک صحابی نے، پھر جب انتقال ہو جائے گا تو آپ کو تو جو درجہ ہوگا تو ہم آپ سے کیسے ملیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو سجدوں کی کثرت سے کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ فزیکل سجدہ، اور دوسرا کیا کہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا ہے نا۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں ہیں، اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جواب دیں گے، تو ہم جب سجدے میں دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی اور ہمارے دل بھی مطمئن ہوں گے نا۔ تو ہمارے جتنے بھی جو ٹینشن کے ہوتے ہیں نا، جو بھی ہمارے ساتھ مسائل ہیں فزیکل یا مینٹل، ہم وہاں پہ ضرور علاج کرنے کے لیے جائیں، لوگوں سے مشورہ کریں، لیکن قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں نا، اور دعا جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگی، جس کو نہیں یاد ہے وہ یاد کر لیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ ہم، اور پھر ہمارے اندر شکر نہیں ہے، کیونکہ جب شکر نہیں ہوتا نا تو ہمارے اندر ذہنی بیماریاں ہماری بڑھتی چلی جاتی ہیں، کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم وہ زیادہ سوچتے ہیں، اور جو ہے اس کا ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے لئن شکرتم، سورہ ابراہیم ہے یہ، لئن شکرتم، اگر تم شکر کیا تو ہم تم کو اور دیں گے، اور تم ناشکری کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا۔ اور پھر اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے رہے کہ شکر کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ جس نے نعمتیں دی پہلے تو اس کو ہم مانیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کو صحیح استعمال کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اپنے تک محدود نہ رکھیں نا۔ تو یہ دیکھیں آپ، اور اس کے بعد پھر وہی میجک پیبلز، جادوئی کنکریاں، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جب بھی ہمارے اوپر مشکلات ہوں ہم اپنے آپ کو روک کے رکھیں ہیں، اور بعض دفعہ ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے ہمارے اوپر مسائل آ جاتے ہیں، ہمارا کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ ہم کو کنکریاں ہی لگتی ہیں، وہ ہم کو مشکل ہی لگتی ہے، لیکن اگر ہم نے اس وقت کر لیا ہے تو وہ کنکریاں جو ہیں وہ کیا ڈائمنڈ بن جائیں گی، اور
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا تھیلا دیں کہ یہ تمہارا اعمال ہے، اور ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اتنے اچھے اچھے کام نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ یہ وہ وقت ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ دعائیں ہیں جو تمہاری قبول نہیں ہوئیں، یا جہاں جہاں تم نے صبر کیا لوگوں کی باتوں پر ہیں، اور لوگوں کو تم پروڈکٹیو رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے، لوگوں کے لیے دلوں میں رکھا نہیں، تو یہ اس کا بدل ہے جو کہ ڈائمنڈ ہے۔ اللہم جلنا منہم۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایتھکس اور مورلٹی پہ کیا ہے کہ ہمارے جو اسٹرانگ بلیو ہے اللہ تعالیٰ پر، ایمان ہے، وہ اصل میں دیکھیے تقوی ہا ہونا، تقوی بھی جو ہے وہ دماغ میں نہیں ہوتا، دل میں، تو دلوں کو سدھارنا بہت ضروری ہے نا۔ تو یہ ہمارے جو اللہ پر جو ہے، اللہ کو ماننا، قرآن کو ماننا، اس کو سیکھنا، یہ اصل میجک پیبلز ہیں جو کہ ہیرے بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی ہم۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ طلاق میں وعدہ ہے کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ نکال ہی دے گا ہم، اور جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام کام آسان کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم جلنا منہم۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ تو اب ہم تھوڑے سے آپ لوگ کے سوال لے لیتے ہیں، ٹائم تو ہمارا ہو گیا ہے لیکن ہم 5-7 منٹ کر لیتے ہیں اور مختصر پھر دعا کر لیں گے نا۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر جی، صاحب۔ کسی کو اس میں اگر کوئی سوال کرنا ہے یا کچھ ایڈ کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑا موضوع تھا، کیونکہ بہت ہی تیزی سے میں نے کیا اور بہت ہی مجھے اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جو ہم کینیڈا میں کرتے ہیں اکنا کے ساتھ، تو اس میں ہمارے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں پورے، تو اس میں ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں۔ جی صباحت۔ ڈاکٹر صاحب یہ ماشاء اللہ سے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کو حالانکہ ماشاء اللہ سے آپ کے ساتھ بہت سالوں سے کر رہی ہوں، لیکن ہر دفعہ ایک وہی والی بات ہے نا کہ دا مور یو اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ اس میں بڑھتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو میں نے اس میں محسوس کی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی مینٹل ایشو ہو، کسی بھی، ہمارے یہاں چھپایا بہت چلا جاتا ہے اور اس کو بہت ہی غلط رنگ دیتے ہیں، تو ایک اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے اس چیز کے اندر کہ یہ کوئی بیمار، خدا نہ خواستہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے باہر کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، بلکہ یہاں بھی جتنی اچھی ہیں، اس میں اب الحمدللہ اس چیز کی بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، اور ان لوگوں کو بڑا ہیلپ کیا جاتا ہے سائیکالوجسٹ کے ساتھ، تاکہ اگر ان کو کوئی پریشر ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کو ریزالو کریں۔ اور پھر آپ جب ماشاء اللہ سے آؤٹرز کا ہیلپ لے لیتے ہیں، تو پھر دین نے ہمیں کتنی اس میں آسانیاں دی ہیں ہر چیز میں۔ بالکل تو کیا بالکل۔ کہتے ہیں اس کا وہی ہے، حل یہی ہے کہ ہم اس کو، ایک تو سب سے بڑی بات ہے، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں سائیکالوجی کے پاس جا رہے ہیں یا سائیکاٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، تو اس کو مطلب اس کو کوئی آفینڈ نہیں فیل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، بالکل، بلکہ یہی اصل آج کل مقصد کے یہ جو، کہ جتنی ہم اویئرنیس کریں نا، جتنی یہ چیز جی پھیلائیں گے تبھی ہوگا، بالکل، ورنہ ابھی بھی لوگ وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، معذور بھی استعمال کرتے ہیں اور مجنون بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بیماری ہے، جیسے ہماری فزیکل ہوتی ہے اس طرح سے ہماری مینٹل بھی کوئی ہو سکتی ہے نا۔ اور پھر ڈاکٹر اسرا اس میں دینی لحاظ سے جو آپ نے دعائیں یا جو بھی آپ نے آبجیکٹیوز ہمیں بتائے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کم اور بلکہ تعویذ اور دم پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے۔ ایون بہت ایجوکیٹڈ لوگ بھی یہ سب چیزیں کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ تو اس چیز میں بھی بالکل یہ ہے کہ یہ مطلب ہے پیروں کے مطلب ہے، اب میں زیادہ اس میں زیادہ ڈسکشن اس لیے نہیں کر سکتی کہ ایوری بڈی ہیز دیئر اون رائٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، لیکن ایک کامن چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کو چھپانے کے لیے یا اس چیز کو نیگیٹو مطلب ہے یہ سوچ کے کہ جی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ دم دارود پہ زیادہ لگ جاتے ہیں بنسبت اس کی روحانی علاج کرانے کے لیے یا پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ لیے۔ اور ایک دوسرے سے بھی مدد، ہم بھی دوسروں کی بھی کاؤنسلنگ کریں، مطلب کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ہم کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، اس کو طریقے بتائیں، ہے نا، یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ جی اور سب سے بڑی بتائیں۔ بات ہے ڈاکٹر صاحب، ٹائم اگر ہم ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دے دیں نا، تو وہ خود بخود مسئلے خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ ہم خود اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور یہ بالکل، اگر آپ کر لیں نا یہ وینٹ آؤٹ کہ بہت مطلب ضروری ہے، ہے، وینٹ آؤٹ تھوڑا سا ٹائم دیں، بیٹھیں، بات کریں، تو ان کی آدھی پریشانی تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جی اور جزاک کوئی اللہ۔ بتائیں، اور بھی لوگ ہیں؟
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रुमीज़ा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं यही सोची थी कि वो किसी स्पेशलिस्ट से तो रुजू करना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जैसे कोई रीनल प्रॉब्लम होता है, किडनी का होता है, हम उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हार्ट का होता है उसके पास जाते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल ब्रेन भी आपका पार्ट ऑफ बॉडी है, तो ये भी अफेक्ट हो सकता है। इसमें जो थॉट्स हैं वो सब चीज़ें भी है, तो उसके लिए काउंसलिंग, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट वो भी आपको लेना, सीख करना, एडवाइस बहुत आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि बीमारी के साथ उसका इलाज करना तो फ़र्ज़ है। सेहत भी अल्लाह की बिल्कुल अमानत है और हम उसके लिए जवाबदेह हैं। तो हम अगर इर्द-गिर्द ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लें ना, तो हमें मरीज़ से भी हमारे अंदर ना बड़ी मोहब्बत आ जाए कि इस पे एक अटैक है और हमें इसको बहुत प्यार से जो है ना इसको एडवाइस करना है। लेकिन मैं साथ में ये बिल्कुल देख रही थी कि हमारा रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह इतना नेचुरल और फितरी मज़हब है, से अल्लाह पाक ने हमें, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि बीइंग अ मुस्लिम में रियलाइज़ कर रही थी कि जैसे हमारी तो हदीस है, कुरान कहते हैं मशवरे में बरकत है, तो उसमें काउंसलिंग बिल्कुल आ जाती है। शाविरहुम है, फस्तगफिर जी, लहुम। जिन्होंने हमें तकलीफ दी उनके लिए इस्तिगफार भी करो, उनसे मशवरा भी लो। हाँ। मशवरा भी। फिर हम मुस्कुराना, सदका, जैसे अभी हम चैरिटी के कितने काम हमारे तो उसमें आ और जाते क्या, हैं, इबादत के तौर पे आ जाते हैं, ये सदका, ज़कात, ये तो गिविंग हो गई। ये भी आपने अभी और बताया क्या, कि एक रेमेडी बिल्कुल है। है। तो मुस्कुराना, हमारे कितने मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, मुस्कुराए हम, इर्द-गिर्द हमारी बड़ी एक अच्छी सराउंडिंग बिल्डअप हो गई। फिर मुसाफ़ा और मुआनका कितना हमारा दीन करता है कि बिल्कुल जब हम है। किसी से मिलें तो हाथ मिलाएँ, तो वो एक हमारी वाइब्स जो है ना एक-दूसरे में रेज़ और रेडिएशन, सब तो साइंस प्रूव कर रही है कि ट्रांसफ़र होती हैं, पॉज़िटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो जब बिल्कुल, हम और ये देखिए अगर हम मुस्कुराना और हँसना तो कहते हैं कि नहीं भी दिल चाहे तो आप करें, करें तो वो आप अच्छा फ़ील करेंगे। ना बाज़ तो एक जी, नेचुरल हँसी आती है ना, और एक नहीं भी आ रही तब हँसें, हँसें। हँसते नहीं हैं। तो उससे जो है ना अब आपके गले सारे मिलते हैं लंग्स किसी और से, सारे जो है ना एक्टिव हो जाते हैं। कोई बहुत परेशान है, दुखी है, आप ज़रा-सा उसको गले लगा लेते हैं, जैसे ताज़ियत के लिए, या कोई बीमार होता है या कोई बहुत परेशानी में, आप जाते हैं ना तो उसको थपकी दे दी, पैट किया शोल्डर पे, उसको गले लगाया और उसको आपने हाथ मिलाया, तो वो आपकी जो है ना सारी पॉज़िटिव एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र होती है। तो ये तो अब बिल्कुल। साइंस कह रही है। फिर नमाज़ हमने तो अपने बना लिया कि एक रिचुअल है, लेकिन देखिए वो योगा के भी सारे आसन और एक्टिविटीज़ वही हैं सारे वही उसी जो तरह नमाज़। तवील सिजदे करवा रहे होते हैं वो लोग भी। जी, तो वो ये सारी मैं चीज़ें सोची थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इस्तिखारा हम इसमें इतनी मुझे अच्छी लगती है बात है कि हमने किया बहुत फ़ोकस होके, अपना जो ऑलमाइटी है, जिसको हम कहते हैं कि कुन करता है और फिर सब कुछ हो जाता है, और ऑल नोइंग है, जिसका अलीम है, खबीर है, जिसको फ्यूचर का भी पता है। तो उसके बाद हम ना अल्लाह मालिक है कह के कितने रिलैक्स्ड होते हैं बीइंग अ मुस्लिम। मैंने सोचा हमारी तो बड़े हमने केयर फ्री एटीट्यूड रख लिया और हुआ है। क्या। कोई लेकिन बड़ी हम से कहते बड़ी हैं इसमें वरीज़ होती हैं, हिकमत होगी, अल्लाह की हिकमत होगी, इसकी सुकून में आ जाते हिकमत हैं। होगी कि ये अल्लाह के हर मेंटली काम में ये ना मसलहत है। बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा जी, हैं, फिर क्योंकि मतलब उनके अल्लाह यहाँ के ये अस्माउल तो हस्ना जो हैं, उसमें कितने पावरफुल हैं। मैंने कहा देखिए वकील, अलीम, खबीर, जब हम कह देते हैं कि नहीं बस, फिर उसके बाद कितनी हम रिलैक्स हो जाते हैं, बर्डन अपना जो है ना आधा निकल जाता है इंसान का। तो मतलब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। ख़्याल है कि आपको प्रोफ़ेशनल एडवाइस के साथ-साथ रिलीजन से भी आप ज़रा कनेक्टेड हो जाएँ, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बड़ी रेमेडीज़ निकाल देता है उसमें। बिल्कुल, देखिए यहाँ करने का मकसद ये था कि जो बीमारियाँ हैं वो तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास तो जाना ज़रूरी है, हैं। हमें ये कि जो हम फालतू में अपने को बीमार रखें, फालतू में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और इन चीज़ों के शिकार रहें, वो हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, मेंटली हेल्दी, है ना? वो जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ें बाद दफ़ा बढ़ जाती हैं और फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं ना? मतलब हमारे तो तो दीन कह ये रहा होता है कि हमको आपने आना गुमान चाहिए ना, अच्छा रखना है, गुमान अच्छा रखना है। आधे तो मसले वहीं से हल हो जाते हैं कि जब हमने वही हल किसी हो के लिए जाते हैं। बिल्कुल। पॉज़िटिव आपने अपना रख लिया है, देखिए, एटीट्यूड अपनी अपना। नंद से, अपनी भाभी से, अपनी सास से, अपने बहन-भाइयों से, ये जो गुमान है ना, ये वाक़ई जो बहुत ही हम सबके लिए ज़रूरी है। ख़वातीन में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और ये मैं तो इतनी, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि बहुत सी चीज़ें तो मैंने बहुत ही तेज़ी में की हैं, और इसमें ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, वो ख़वातीन में ही ज़्यादा हैं, क्योंकि और ख़वातीन डॉक्टर ही साहब, ज़्यादा चीज़ें कर रही होती हैं, है ना? जी, और एक वो देखिए ना हदीस भी जब हम ज़हन में रख लेते हैं, मुझे इतना वो अच्छा लगता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप हक पे होते हुए भी अगर आप अपना राइट पे भी हो तो आप छोड़ देते हो, तो क़यामत के दिन मैं उसका बदला दे रहा हूँ। तो अब ये चीज़ें जब हाँ, ज़हन में रख लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट हो जाती हैं कि चलो ठीक है, एक क्योंकि ईमान बिल आखिरा भी है हमारा, तो इंशाअल्लाह यहाँ नहीं तो वहाँ पे जो इटर्नल लाइफ़ है, जो हमेशा जो कि लाफ़ानी है ज़िंदगी, वहाँ तो मिलना ही है रिटर्न ना। ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है ये फैक्टर्स ना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी मेंटल वेल बीइंग के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल।
یہ کوثر کچھ کہیں گی. جی کوثر. جی ڈاکٹر عذرا، میں نے تو خیر لیٹ سنا، تھوڑا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ جو باقی سنا اس سے واقعی میں معلومات میں اتنا اضافہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر آپ جو ہے نا ادا شروع سے کیا. ریکارڈنگ ضرور سن لیجیے گا کیونکہ ہر چیز ہاں ایک میں دوسرے سے شروع جڑی کی ہوئی ضرور ہوتی ہے سن اصل لوں میں گی. نا. ہاں نہیں، میں شروع کی ضرور سن لوں گی. تو مجھے تو بہت سی باتیں ایسی پتہ چلی، واقعی میں حقیقت میں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا کہ انسان بڑا اطمینان سے پوری رات سو کے بڑی خوشی خوشی صبح اٹھ رہا ہوتا ہے کہ وہی نمازیں بھی پڑھی ہیں، رات کو بھی جاگے ہیں، سب سے اچھا، اور صبح آ کے بیٹھے ہیں تو کوئی کسی نے ذرا سا ایسا جملہ کہہ دیا کہ بھائی ایسا لگا کہ جیسے پتہ نہیں سارے ایک دم سے ہی انسان کو وہ ہوا کہ پانی یہ پھر کیا گیا. ہوا. میں تو ایسا سوچ بھی نہیں رہا تھا، تو یہ میری تو پوری جو ہے وہ پلٹ گئی ہے پھر یہ چیزیں. تو ایسا پھر لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اسی وقت کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم غصے میں آ جائیں یا پھر فوری کوئی جواب دے دیں. یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کو گزرنے دیتے ہیں، پھر تھوڑے سی بات کی چیزیں ہوئیں تو پھر سب کچھ نارملائز ہونے لگتا ہے. تو ایسا تو ہوتا رہتا ہے زندگی میں. اور ہاں باقی شکر ہے کہ جی جتنا ہم یہ قرآن سے جڑیں گے نا یہ چیزیں تو سیکھ جائیں گے ہے نا. ہاں یہ لیکن یہ بہت ہمیں زیادہ. نہیں بھولنا ہے کہ جو مینٹل سکنس واقعی ہوتی ہے اس کے ہاں لیے جانا ہے ایکسپرٹ کے پاس بے شک بے شک. اور اور اس پھر کو مجھے نیگیٹو تو نہیں فوراً. سمجھنا ہے. اگر کوئی نیگیٹو جی سمجھ جی. رہا ہے تو اس کے دماغ سے یہ خیال نکالنا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے ہاں جیسے ہمارا پورا جسم میں کوئی بھی حصہ بیمار ہو سکتا ہے، اس طرح ہمارا ذہن بھی جی کوئی پرابلم ہو ہو سکتا ہے. سکتا ہے. دیکھیے کینسر کا اور بھی لوگ کوئی آرام سے ذکر کر دیتے ہیں فلاں کو کینسر صحیح ہے، کہتے یہ ہیں. ہے، وہ ہے. ہاں لیکن یہ کوئی بات بھی ہے. ذہنی اس کی بات ہوتی ہے تو فوراً چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں اور مجھے تو فوراً حدیث یاد آ جاتی ہے، اب لا تغضب، تو مجھے فوری ہوتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز میں. تو صحیح. بس وہ یاد آ جاتی ہے تو میں پرسکون ہو جاتی ہوں دیکھیں وہ کہ جو نہیں لائف یہ سکلز سب والا چیزیں ٹھیک ہمارا ہو ہے نا جائیں اس میں ایک ایک چیز ہم لوگ الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں. اسی لیے میں گی. نے جی زہرا سے جی کہا کہ ہمیں یہ بھی کرتے رہنا چاہیے. جو ہماری کلاس ہوتی جی ہے وہ اپنی جگہ، اور یہ بھی ہم کو جی. مہینے 2 مہینے میں اس طرح کے اس میں ساری چیزیں کور ہو ہاں جاتی ہیں نا. جی ہاں بے شک بے شک. بلکہ ابھی ایک میرا ملازم ہے، میرے گھر میں ہی ہوتا ہے 24 گھنٹے، اس کا کڈنی کا پرابلم چل رہا تھا، تو میں نے اس کے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے، وہ بھی کیا. ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ کو ضیاء الدین بھیجا، سارے ٹیسٹ وغیرہ اس نے لکھ کے دیے، سب کچھ کیا، دوائیں دی. اور میں نے دوا بھی اپنے پاس رکھی کہ یہ بیچ میں ڈنڈی نہ مارے، میں خود اس کو اپنے سامنے دوں گی. صبح کی ایک ڈوز بنا کے دے دی، پھر رات کی بھی ڈوز دے دی، پھر یہ کہ یہ تھرڈ ٹائم کھانی ہے تاکہ اس کی دوائیں مس نہ ہوں. لیکن 2 دن میں اس نے فوری اپنا دماغ بنا لیا کہ میرا تو یہاں کراچی میں علاج ہو ہی نہیں سکتا، میں تو گاؤں جاؤں گا تو وہیں پہ میرا علاج ہوگا. اب وہاں جا کے وہ کیا علاج کرائے گا کچھ پتا نہیں. کہ نہیں، میں جب نیچے اتر کے آئی تو پتا چلا کہ وہ تو گاؤں جا چکے ہیں. تو ایسا چلیے ہوتا ہے، کیا کرے کوشش، بھائی. میرا خیال ہے ٹائم بہت ہو گیا ہے، تو اگر جی کسی اور کو کوئی اور اہم کوئی بات ایڈ کرنی ہے بالکل مختصراً تو کر لیں، ورنہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں نا. صحیح صحیح ٹھیک. اوکے ڈاکٹر اعظم میں ایک بات کہوں اگر جی ٹائم جی ہو تو. زہرا. ڈاکٹر اعظم میں نے تو یہ مطلب دیکھے نا کہ اللہ نے کسی سے بھی فیری ٹیل لائف کا نہیں وعدہ کیا کہ ہر چیز تمہیں تیار کر کے مل دی جائے گی اور تم سے نہیں چھینی جائے گی اور ہر ایک کو ایک چیز ملی ہے تو سب مل جائے گی، بلکہ بالکل. مشکل کا بتایا ہے کہ مشکل آئے اور مجھے پکارو. یعنی کہ ان کے صحیح. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو پکاریں، اور اس کے بالکل. ساتھ ساتھ کہ جب مشکل میں تم پکارتے ہو تو ساتھ میں اگر نعمت بھی مل جاتی ہے تو بھی شکر ادا کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ مطلب آپ نے کہا نا کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ میں نے کافی لوگوں کا ایسا بیہیو دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان نہیں ہوتا، یعنی کہ سائیکک نہیں ہوتا یا کوئی اس کو مینٹلی ایسی بیماری نہیں ہوتی، لیکن اس کو اتنا زیادہ اسٹریس دیا جاتا ہے یا صحیح، اتنا بالکل صحیح زیادہ کہہ اس کو رہی ہیں. ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ ہاں. وہ بالکل ہو ہی جاتا ہے ایسا. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ بہت ظلم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. اگر آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو اتنا ڈیگریڈ مت کریں. میں نے بالکل. ایسے رویے بہت دیکھے ہیں لوگوں کے نا، نہیں لوگوں کے ہوتا ہے ساتھ. بالکل. اور ایک تو جلن حسد، دوسرے پر جلن نعمتوں حسد. سے جلنا، تو ہم تو ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، یہ ساری چیزیں ہاں تو یہ سب ہمارے تو اس میں ہے. اور ظاہر ہے مینٹل ہیلتھ پہ اس لیے بات کرنی ضروری تھی کہ لوگ اس کو بہت ہی اسٹگما سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ پروگرام ہم رکھ لیں.
بہت اچھا بالکل انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کے رکھتے رہیں گے تاکہ بہت ساری چیزیں ہم ایک ساتھ، حالانکہ ہم اس طرح نہیں کر پائے جیسے میں چاہ رہی تھی، لیکن چلیں پھر بھی نہیں سے تو بہرحال بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے بات کر لی ہے نا. چلیں ہم دعا کر لیتے ہیں. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس پہ عمل کریں، اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو بھی پڑھا ہے، جو بھی پڑھایا ہے، جو سیکھا ہے، سکھایا ہے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے اللہ تعالیٰ اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بچوں کو ذہنی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور بیماری کی نعمتوں کو تندرستی کی نعمتوں میں بدل دے. اے اللہ تعالیٰ ہم کو مانگنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی قبول کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ. اے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے انہوں نے پناہ مانگی. بے شک ہر چیز ہم کو آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور ہمارا سب عمل آپ ہی کی طرف لوٹ کے جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر کثیرہ.